الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آیت نمبر 189 سے آغاز کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ابھی تک جو کچھ ہم پڑھتے آ رہے ہیں یہ شریعت کا بیان ہے۔ یہ اس سورہ کی فصل نمبر 3 تیسرا سیکشن تھا، یہاں سے شریعت کا بیان شروع ہوا۔ پہلے اس کی ابتدائی چیزیں بیان کی گئیں، بنیادی چیزیں بیان کی گئیں، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، حلال و حرام کی بحث پڑھی، پھر اس کے بعد دین اصل میں ہے کیا چیز وہ ہم نے دیکھا، اور اس کے بعد جب شریعت کا بیان شروع ہوا تو سب سے پہلے جان کی حرمت کو لے لیا گیا، اس کے بعد مال کی حرمت کو لیا جس میں وراثت اور رشوت یہ دو چیزیں تھیں، اور مال کی حرمت کے درمیان میں ایک عبادت ہے جس کو لے لیا گیا تھا، وہ روزے کی عبادت تھی۔ روزہ اصل میں ہے کیا چیز؟ جس طرح ہم عمومی طور پہ دیکھتے ہیں، کیٹیگرائز کرتے ہیں عبادتوں کو، تو وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن جس طریقے سے اس کی پلیسمنٹ قرآن مجید کے اندر ہوئی ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ اصل میں روزہ ہے کیا چیز؟ یہ سلیبس ہے، تربیت ہے اس شریعت پہ عمل پیرا ہونے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی ذات دے رہی ہے۔ اس لیے اس کو خاص طور پہ مالی معاملات کے درمیان رکھ کے جو ہے نا انسانوں کو دیا ہے۔ عبادتیں بھی ہمیں مل رہی ہیں اور معاملات کے بارے میں جو شریعت کے مختلف پہلو ہیں وہ بھی ہمیں سامنے آ رہے ہیں، لیکن جس پہلو سے آ رہے ہیں، جو حکمتیں ہیں اس کے اندر وہ بھی ہم سمجھ رہے ہیں۔ تو روزہ جس تقوی، جو اس کا ہدف کیا ہے، تقوی ہے۔ تقوی کیا ہے کہ جن چیزوں سے روک دیا گیا ہے ان چیزوں سے رک جانا ہے، اور جن چیزوں سے کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس پہ عمل پیرا ہو جانے کا نام تقوی ہے۔ اور روزے کے بارے میں جب مضمون شروع ہوا تو روزہ یعنی رمضان کے حوالے سے جتنے بھی شریعت کے پہلو تھے وہ سامنے آئے۔ یہ قرآن مجید کا ایک واحد مقام ہے جہاں رمضان کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے شریعت کے جملہ جتنے بھی پہلو ہو سکتے تھے وہ ایک ہی جگہ پہ بیان کر دیے گئے ہیں۔ یعنی پورے قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو وہ سارے کے سارے ایک ہی جگہ پہ ہیں جو ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اور یہ کہ درمیان میں روک کے کہا گیا تھا کہ اگر تمہیں اس شریعت کے حوالے سے جو دی جا رہی ہے اس کے بارے میں سوال ہو تو آپ براہ راست اپنے نبی سے پوچھ سکتے ہیں، اپنے پیغمبر سے پوچھ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جواب اس سوال کا آپ کو براہ راست اسی نبی کے ذریعے سے مل جائے گا، وحی کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات خود جو ہے نا اس کو اون کرتی ہے، جواب دینے کے لیے یہ کہتی ہے کہ میں خود اس کا جواب دوں گی، اور یہ کہ جب جواب آ جائے تو تمہارا کام یہ ہوگا کہ اس جو حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق عمل پیرا ہو جانا ہے۔ آگے تو آج کی آیا ہے، اس کا آغاز ایک سوال سے ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے جو رمضان ہی کے حوالے سے جو سوال تھا وہ براہ راست پوچھا نہیں گیا تھا، یہ بالکل ایسے ہی تھا کہ جیسے میں نے کہا کہ ٹو بریک دا آئس، یعنی بات جب کی جاتی ہے، یعنی آپ کے سامنے ایک رائے رکھی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اب سوالات کریں اس رائے کے اوپر، تو ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ سوال نہیں کرتے، تو جو متکلم ہوتا ہے، بات کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے وہ خود آگے بڑھتا ہے، انیشیٹو لیتا ہے اور خود ایک سوال جو ہے نا درمیان میں رکھ دیتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے یعنی یہاں پہ جو صورتحال بن گئی رمضان کے حوالے سے، تو وہ یہ کہ راتوں میں جو صورتحال پیدا ہو جاتی تھی میاں اور بیوی کے تعلق کی صورت میں، تو وہ سوال جو تھا وہ لوگوں کے ذہنوں میں تو تھا، دلوں میں تو تھا، لیکن یہ کہ کسی نے پوچھا ہو بظاہر معلوم نہیں ہوتا۔ بالکل ایسے جیسے اللہ نے دلوں کا حال پڑھ لیا اور اس کے بعد جو لوگوں کے دماغ میں سوالات تھے اس کا جواب دیا ہے وہاں پہ۔ یہاں پہ آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پہ پھر جو ہے نا یسألونک عن الاہلہ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں حرام مہینوں کے بارے میں، یہ آپ سے پوچھتے ہیں حرام مہینوں کے بارے میں۔ یہ چیز جو ہے کیوں ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ یہ اصل میں جو رمضان کی جو بات ہو رہی تھی اور اس میں یہ سوال
کیا، یعنی سوال کرنے کے حوالے سے یہ آیا آئی تھی، آیا نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں، میری شریعت کے بارے میں کوئی سوال کریں تو میں اس وقت بہت قریب ہوں، یعنی یہ کہ وہی آ رہی ہے، ان کے سوالوں کا جواب دوں گا۔ اور وہاں جو آگے آئی تھی اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، یہ لوگوں کے دماغوں میں آیا ہوا ایک سوال تھا جو زبان پہ نہیں آیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو اچک لیا اور اس کی بنیاد پہ اس کا جواب دیا۔ یہاں پہ لوگ خود پوچھ رہے ہیں یسألونک، اب آپ دیکھیں گے کہ یہ یسألونک یہ بار بار آئے گا اس سورہ کے اندر، بلکہ جو اس کے بعد میں سورہ آ رہی ہیں ان کے اندر بھی آئے گا، گویا کہ یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود جو ہے نا لوگوں کو کہا کہ آگے بڑھیں، اور میں تو شریعت دے رہا ہوں، لیکن اگر آپ لوگوں کے ذہنوں میں کوئی سوال ہے تو وہ بھی کریں، تو وہ بھی میں جو ہے قرآن مجید کا حصہ بنا دوں گا۔ تو یہاں پہ اب لوگ جو ہیں کسی ایک دوسرے مسئلے کے حوالے سے سوال کر رہے ہیں، جب سوال کرتے ہیں تو اس کے جواب میں سے شریعت کے کئی ایک پہلو سامنے آتے ہیں، شریعت کے کئی ایک پہلو سامنے آتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ حج ہے، جہاد اور قتال ہے، یہ قتال اور جہاد ایک ہی چیز کا نام ہے، ہم عمومی طور پہ جہاد کہتے ہیں، قرآن اس کو قتال کے نام سے یعنی بیان کرتا ہے۔ جہاد اور قتال ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے، اور حج ہے، یہ اتنے سارے مضامین ہیں جو آپس میں گندے ہوئے ہیں، یعنی وہ اس طریقے سے سامنے آ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے آ رہے ہیں، بات ایک ہو رہی ہے، اسی سے دوسری بات چل نکلتی ہے، اسی سے تیسری بات چل نکلتی ہے، اور آخر میں سب کو کنکلوڈ کر دیا جاتا ہے، آپس میں سب کو ملا دیا جاتا ہے۔ سوال ہے کہ یہ حرام ہنوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اہلہ کہتے ہیں، ہلال کی جمع ہے، چاند، چاند جب نکلتا ہے تو جو اس کی شکلیں ہوتی ہیں ابتدائی دنوں میں اس کو ہلال کہتے ہیں، کریسنگ جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں، اور عربی میں اور اردو میں ہلال کہتے ہیں، یہ اس کی جمع ہے۔ اور اس کے بعد کل یا مواقیت للناس، ان کو بتا دیجیے کہ یہ لوگوں کی بہبود اور حج کے اوقات ہیں، مواقیت للناس والحج، یہاں مواقیت کا لفظ آیا ہے، مواقیت میقات کی جمع ہوتی ہے، میقات کیا ہوتا ہے؟ جو ایک ٹائم متعین کر لیا جاتا ہے، جو اپوائنٹڈ ٹائم ہوتا ہے یا پلیس ہوتی ہے اس کو میقات کہتے ہیں، یعنی جگہ یا وقت متعین کر لیا جائے، کسی کام کے لیے کر لیا جائے اس وقت کو بھی میقات کہتے ہیں، اور اگر جگہ متعین کر لی جائے تو اس کو میقات، اس کو بھی میقات کہتے ہیں۔ جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو ایک مقام آتا ہے میقات کا، وہاں سے اب ہم احرام باندھ لیتے ہیں، یعنی یہاں سے میقات کی حدیں شروع ہوتی ہیں، تو وہ بھی بیسیکلی کیا ہے؟ وہ اپوائنٹڈ پلیس ہے جہاں سے آپ نے احرام باندھنا ہے، تو میقات کی جمع مواقیت ہوتی ہے، یہ لوگوں کے لیے متعین کردہ ٹائم ہے، یعنی یہ بات یہاں پہ کی گئی ہے، للناس لوگوں کے لیے، یہ ترجمے میں کیا گیا ہے بہبود، یہ کیوں ہے میں بتاتا ہوں بعد میں، والحج، اور حج کے لیے بھی یہ متعین اوقات ہیں۔ یہاں پہ عمومی طور پہ دو رائے سامنے آتی ہیں، یعنی ایک رائے یہ آتی ہے کہ لوگوں نے جو سوال پوچھا ہے وہ سوال یہ پوچھا ہے کہ چاند کی جو شکلیں ہیں، گڑتی بڑھتی جو شکلیں ہیں، کہ کبھی یہ بڑھ رہا ہے کبھی کم ہو رہا ہے، یہ وہ سوال ہے جو لوگوں نے پوچھا ہے، یہ ایک رائے ہے جو اس آیت کی انٹرپریٹیشن میں پیش کی جاتی ہے۔ اور جب اس کا جواب دیا جاتا ہے تو یہ دونوں آپس میں نہیں ملتے، آپس میں نہیں ملتے، تو پھر اس کا جو مفسرین حضرات ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے یہ ہیں کہ سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ چاند کی گڑتی بڑھتی جو شکلیں ہیں، یہ سوال جب پوچھا گیا تو لوگوں کے ذہنوں میں سوال آیا کہ یہ چاند کی جو شکلیں بدل لیتا ہے یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو جواب تو ظاہر ہے جس طرح کا سوال تھا ویسا ہی جواب ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سوال تو اس طرح کا آیا کہ چاند کی جو گڑتی بڑھتی شکلیں ہیں اس کے بارے میں سوال ہوا، اور جواب وہ نہیں دیا قرآن مجید نے، بلکہ وہ جواب دیا جو حالات کے مطابق ہو سکتا تھا، حالات کے مطابق ہو سکتا تھا، یعنی جو اخلاقی پہلو ہیں، شریعت کے پہلو ہیں، ان کو بیان کر دیا۔
یعنی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک شخص سوال کرتا ہے اور اس کو سوال کو اس کی تسلی اور تشفی کیے بغیر اس کو کوئی اور جواب دے دیا جائے؟ یہ یعنی اس پہ ایک سوال اٹھتا ہے اس نقطہ نظر پہ۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ دراصل یہ چاند کی گڑتی بڑھتی شکلوں کے بارے میں سوال نہیں پوچھا گیا، بلکہ اگر چاند کی گڑتی بڑھتی یعنی شکلوں کے بارے میں سوال پوچھا جاتا تو یہ جمع کا یہاں پہ یہ نہ لایا جاتا لفظ، یعنی انل اہلا کی بجائے وہ انل ہلال کا لفظ آتا، یعنی ہلال سنگولر آتا، تو پھر کہا جا سکتا تھا کہ یہ چاند کی جو شکلیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے۔ یہاں پہ دو چیزیں ہیں جو اہم ہو گئی ہیں، وہ دو چیزیں کیا ہیں بلکہ تین ہیں۔ دو چیزیں تو اس لفظ کے اندر ہیں، وہ ایک یہ کہ یہ سنگولر نہیں ہے، پلورل ہے، پلورل لایا گیا تو اہلا لایا گیا۔ دوسری چیز جو ہے اس کے ساتھ الف لام آ گیا ہے، یعنی بالکل جس طرح انگلش میں دا آتا ہے ایسے ہی یہ اس کے ساتھ الف لام آ گیا ہے۔ اب یہ ایک مخصوص چیز کا نام ہے الف لام کے ساتھ، اور اہلا پلورل آ گیا ہے تو یہ اب جمع ہو گیا ہے۔ جمع ہونے کی صورت کا مطلب یہ ہے کہ یہ مہینے ہیں، خاص مہینے ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے، خاص مہینے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہم اپنی زبان میں لفظ ہفتہ بولتے ہیں، تو جب ہم ہفتہ کہتے ہیں تو کنٹیکسٹ سے فوری پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، سیٹرڈے، یعنی کچھ دن بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا مطلب 7 دن بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہ جب اس کو میں جمع میں بولوں گا تو اس سے بھی فوری طور پہ سمجھ جائیں گے کہ کتنے ہفتے ہو گئے، مطلب یہ ہے کہ کتنے 7 دن کے جو ویکس جو ہوتے ہیں وہ کتنے ہو گئے۔ بالکل ایگزیکٹلی یہاں پہ یہ صورتحال ہے، ہر زبان کا ایک اپنا اسلوب ہوتا ہے، تو جب وہ چاند کے لیے لفظ بولا جاتا ہے ہلال اور اس کے ساتھ جمع آ جاتا ہے تو یہ پورے مہینے کے لیے بھی لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ جیسے ہفتہ کا لفظ جو ہے یہ کسی خاص دن کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، اور 7 دنوں پہ مشتمل جو ویک ہوتا ہے اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہلال کا لفظ جو ہے یہ جو ابتدائی دنوں کی شکلیں ہیں اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہ مہینے کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ لیکن جب یہاں مہینے کے لیے استعمال ہوا، الف لام آ گیا ہے، تو جب یہاں یہ اس صورت میں آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ خاص مہینے ہیں۔ اب جو تیسرا جو اہم پہلو ہے، جو سب سے زیادہ جو نا اسٹرانگ اوپینین بنا دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ سوال اور جواب مل کے جو ہے نا وہ ایک چیز کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ کہ سوال کیا ہے، جواب کیا ہے، دونوں کا جو پیکج ہے، دونوں کا جو سوال اور جواب کا جو ایک مفہوم بنتا ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ سوال کیا تھا۔ فرض کیا کہ سوال کلیئر نہیں ہوا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی کتاب میں بیان کر دیا ہے، تو اب جو جواب آئے گا وہاں سے ہم سمجھ جائیں گے کہ سوال کیا تھا۔ یعنی سوال اور جواب کی مطابقت ہونی چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا کہ سوال کچھ اور پوچھا جائے اور جواب کچھ اور دے دیا جائے۔ اگر فرض کیا جواب کچھ اور دینا ہے تو جواب کے اندر سوال کرنے والے شخص کی تسلی اور تشفی ہونی چاہیے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی تو بات ہوئی تھی کہ شریعت کا بیان ہے سوال کرو گے تو میں جواب دے دوں گا۔ اب یہاں سوال کیا گیا ہے تو سوال ہی کے مطابق جواب آنا چاہیے۔ یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ بعض اوقات سوال جو ہے وہ مختصر بیان کرتا ہے، جواب سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سوال کا جو سوال اصل میں کیا تھا۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ پورا کا پورا سوال بیان کر دیا جاتا ہے، قرآن مجید نے ایسے بھی کیا، آگے چل کے دیکھیں گے۔ جب وہ صورتحال ہوگی، جب پورا کا پورا سوال سامنے رکھ دیا جائے گا تو سوال اپنی ذات میں سمجھ میں آ جائے گا کہ سوال کیا ہے۔ بعض جگہوں پہ قرآن ایسے کرتا ہے کہ پورا سوال بیان نہیں کرتا بلکہ ایک آدھ اس میں سے فکرہ یا ایک آدھ اس میں سے حرف لے لیتا ہے، یعنی لفظ لے لیتا ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جواب جب آئے گا تو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ کس چیز کے بارے میں یہ سوال و جواب ہو رہا ہے۔ یہی صورتحال یہاں پہ ہے۔ اگر فرض کیا ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ سوال کیا ہے، یا سالونک عن الاہلہ، ہمیں نہیں پتہ چلتا سوال کیا ہے، تو جب فوری جواب آتا ہے قل ہی مواقیت للناس والحج، تو یہ لوگوں کی بہبود کے اور حج کے اوقات ہیں۔ اب ہم اس کو سمجھ گئے کہ یہ کس چیز کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یعنی سوال اور جواب دونوں کو ملا کے کہ یہ ایک خاص مہینے ہیں، اور وہ مہینے کون سے ہیں؟ حرام مہینے ہیں۔ حرام مہینے جب ہم کہتے ہیں تو اسلامی کیلنڈر کے اندر 4 مہینے ہیں جن کو حرمت کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ وہ آگے چل کے ہمیں مزید پتہ چل جائے گا کہ یہ حرمت کے مہینے کس پہلو سے ہیں۔ یہ 4 مہینے اسلامی کیلنڈر میں یعنی یہ کون کون سے ہیں؟
یہ 10واں 11واں 12واں اور پہلا مہینہ، یہ 3 ایک سیٹ ہے۔ یہ کون کون سے؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے اکٹھے آتے ہیں، یہ حج کے مہینے ہیں۔ جواب سے بھی ہمیں یہی پتہ چل جاتا ہے کہ مواقیت للناس والحج، یہ حج کے مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے۔ اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے، یہ 7واں مہینہ ہوتا ہے اسلامی کیلنڈر میں۔ ہجری کا جو کیلنڈر ہمارے ہاں یوز ہوتا ہے اس میں یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ کیلنڈر چلا آ رہا تھا۔ 7واں مہینہ رجب کا ہے، اور رجب کا جو مہینہ ہے یہ عمرے کے لیے مختص کر دیا گیا ہے، اور باقی 3 مہینے جو 11واں 12واں اور پہلا 11واں 12واں ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ حج کے لیے۔ حج اصل میں چند ایک دنوں کا نام ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے لوگ بڑی دور دور سے آتے ہیں۔ جب دور دور سے آتے ہیں تو جو مہینہ تقریباً پہلے ان کو ایک موقع دیا جاتا ہے کہ اس مہینے میں وہ آ جائیں۔ اس ایک رسم جو روایت قائم کر دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ ان مہینوں میں کوئی جنگ لڑائی نہیں ہوگی، امن و امان ہوگا، تاکہ لوگ امن کے ساتھ سفر کر سکیں حج کے لیے۔ تو یہ ایک مہینہ پہلے دے دیا گیا، اور جو دن وہاں پہ ہوتے ہیں، ہفتہ 10 دن ہوتے ہیں، وہ جو ٹائم وہاں پہ گزارا جاتا ہے اس کے بعد پھر جو ہے نا تقریباً یوں کہہ لیں کہ 1.5 مہینہ دے دیا گیا۔ تو اس طریقے سے یعنی پہلے بھی مہینہ اور ایک مہینہ 5-7 دن پہلے دے دیے گئے، ایسے ہی حج کرنے کے بعد بھی تقریباً 1.5 مہینہ بعد میں دے دیا جاتا ہے، تاکہ لوگ آرام سے آئیں، سکون سے آئیں، امن میں آئیں، یہاں پہ اللہ کی عبادت کریں، اور واپس بھی جو ہے وہ امن و سکون کے ساتھ ہو۔ یہ حرام مہینوں کے بارے میں ہے۔ دوسرا یہ کہ لوگوں کی بہبود کے حوالے سے جب یہ آیت نازل ہو رہی ہے تو اس وقت یہ صورتحال ہوتی، اور اب بھی یہی صورتحال ہوتی ہے، لوگ حج کے لیے آتے ہیں، کاروبار بھی جو ہے نا ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ جب یعنی جب آیت نازل ہو رہی ہے تو اس وقت جو صورتحال تھی، لوگ اپنے علاقوں سے جب آتے تو ساتھ اپنا مال بھی لے آتے، تاکہ حج کے دنوں میں جہاں پہ بازار لگتے ہیں ان بازاروں میں اپنا سامان بیچ دیں۔ تو اس طریقے سے ایک تجارتی لین دین کا معاملہ بھی ہو جاتا تھا، کاروباری معاملہ بھی ہو جاتا تھا۔ آگے چل کے ہم دیکھیں گے آیا نمبر 198 میں وہ ہمیں یہ بتاتی ہے، آیا نمبر 198 کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام۔ یہ مزدلفہ کی جگہ ہے، وہاں پہ میلے ٹھیلے بھی لگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ کہا ہے کہ اب یہ مزدلفہ جو ہے یہ خالصتاً یعنی اللہ کی عبادت کے لیے جب عرفات سے واپس آتے ہیں تو رات گزارو، اور باقی دنوں میں یہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ کون سا؟ یہی کہ جو پروردگار کا جو فضل تلاش کرنا ہے، یعنی کاروبار کرنا ہے۔ یہ آگے چل کے قرآن مجید نے خود اس کا جواب دے دیا ہے، یا مواقیت للناس، لوگوں کی بہبود کے دن ہیں، یعنی انہی محرم جو حرام مہینے ہیں، انہی دنوں میں لوگوں کے کاروبار بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ حج کے اوقات ہیں۔ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ اصل میں یہ حج کے اوقات ہیں جس کے بارے میں سوال پوچھا گیا تھا۔ سوال پوچھا گیا، یہ حج کے اوقات ہیں۔ اب 2 چیزیں ہیں جو جہاں پہ بیان کرتی ہیں جواب میں، جواب دیا گیا تو 2 چیزیں بیان کی گئیں، اور دونوں چیزوں کے جواب دیے گئے ہیں۔ یہ کیا کہ مواقیت للناس، لوگوں کی بہبود، یہ آگے چل کے جس طرح میں نے حوالہ دیا ہے 198 میں مزید واضح ہو جائے گا۔ میں نے ابھی ویسے آپ کو ایک ہنٹ کے طور پہ اس کو ویسے سمرائز کر کے بیان کر دیا ہے۔ اور دوسرا حج جہاں پہ 2 چیزیں بیان کر کے اب اس کے بعد مضمون جو ہے وہ حج کی طرف لوٹ جائے گا، یعنی اگلا شریعت کا جو پہلو ہے وہ حج کی طرف لوٹ جائے گا۔ اب یہ کتنی آیتیں آتے ہیں حج کے لیے آئیں گی، یہ آگے کئی ایک آیات ہیں، یہ تقریباً 202 اور 203 تک جو ہے نا آگے یہ جو ہے نا یہ آیات چلیں گی، اور اس میں حج کا مضمون ہی ہے جو یہاں پہ زیر بحث ہے۔ جب حج کا مضمون یہ زیر بحث ہے تو اسی کے حوالے سے ایک اور پہلو ہے جو جواب کے ساتھ ہی بیان کر دی ہے، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ۔ آپ لوگوں نے سوال پوچھا، نیچے بریکٹ میں اگر آپ دیکھیں تو اس لیے ان کی یہ حرمت اسی طرح قائم رکھی جائے گی، یعنی حج کے دنوں میں یہ جو حرمت ہے
اس شریعت میں جو ابھی دی جا رہی ہے وہ حرمت اسی طریقے سے قائم رکھی جائے گی۔ آپ نے ایک سوال کیا تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک اور جواب دے دیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں، اور تم نے یہ سوال کیا ہے، یعنی تم نے کون سے والا؟ یسألونک عن الأحلة، یہ حرام مہینوں کے بارے میں سوال پوچھا تھا، تو اب اس کے ساتھ ایک اور جو ہے نا میں جواب دے رہا ہوں، جو کہ آپ لوگوں نے سوال میں نہیں پوچھا تھا، اب میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ یہ وہ پہلو ہے جس کو یوں کہہ لیں کہ جب یہ شریعت کی تجدید ہو رہی ہے، وہ شریعت جو ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی اس کی تجدید ہو رہی ہے، تو اس کے اندر جو 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 بدعات ہو چکی تھی، انوویشنز آ چکی تھی، ان کا کلا کما بھی کرنا تھا۔ تو اس کے لیے یہاں پہ کہا کہ نیکی یہ نہیں ہے۔ جی جی، یہ حرام مہینوں کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ مطلب نارملی جنگ یا جہاد اور قتال سارا کچھ وہ تو شریعت کا حصہ ہے، تو وہ کسی مہینے میں سسپینڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ کہ امن سلامتی، یہ کہہ رہے ہیں یہ سسپینڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب نہیں کہ مطلب اگر آپ کو جنگ کی ضرورت پڑ جائے، جی جہاد جی کی اور قتال کی ضرورت پڑ جائے، جی تو جی، وہ سسپینڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو شریعت کا ایک ابدی حکم نہیں ہے۔ وہ تو شریعت کا ابدی حکم ہے۔ اب ہم جب جس دور میں رہ رہے ہیں، اس دور میں یہ جنگ و جدال کا خاتمہ ہو چکا ہے، لوٹ مار کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ یہ جب 4000 4,500 سال پہلے جب یہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ آغاز کیا تھا، اب پورے دورانیوں کو سامنے رکھیں، جب یہ اس وقت آغاز کیا تھا تو وہ لوٹ مار کا دور تھا، یعنی قافلے جاتے تھے اور راستے میں ان کو لوٹ لیا جاتا تھا۔ تو وہ جو لوگ حج کے لیے آیا کرتے تھے، وہاں ایک روایت جاری کر دی گئی کہ لوٹ مار تو تم پورا سال ہی کرتے رہتے ہو۔ لوٹ مار ویسے بھی حرام ہے، ایسا نہیں ہے کہ حلال ہے، وہ بھی ویسے بھی حرام ہے، لیکن ایک تقدیس جو ہے نا، ایک رسمن ایک جو ہے نا اس کی اس طریقے سے حرمت قائم کر دی گئی کہ سب کے درمیان یہ قابل احترام چیز ہے۔ یعنی بالکل ایسے جیسے آج کے دور میں اب آپ کہیں کہ مختلف قوموں نے آپس میں معاہدہ کر لیا ہے کہ جنگ نہیں کریں گے۔ یہ جو معاہدہ ہوتا ہے جنگ نہیں کریں گے، اس کے باوجود جنگ ہو جاتی ہے، لیکن معاہدے کی حرمت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ یعنی اب یہ کہیں کہ اس معاہدے کی کیا حرمت ہے، تو حرمت تو ہمیشہ ہی قائم رہتی ہے۔ یہ لوگ ہیں جو ان حرمتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ لوگوں کے درمیان، قوموں کے درمیان حرمت اب بھی قائم ہے کہ جنگیں نہیں ہوں گی، اس کے باوجود جنگیں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جب حج اور عمرے کے لیے مہینے مختص کر دیے گئے، تو حج تو خاص مہینوں میں ہونا تھا، وہ تو ایسا نہیں ہے کہ جب جی چاہیں جا کے حج کر لیں، ایسا نہیں ہے، خاص دنوں میں ہونا تھا۔ اس سے پہلے بھی کچھ مہینے رکھ دیے گئے، اس کے بعد میں بھی کچھ مہینے رکھ دیے گئے۔ تو ان مہینوں میں سفر کرنے کے دوران لوگوں میں ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر دی گئی کہ یہ خاص طور پہ یہ شریعت کا حصہ ہے کہ ان جو قافلے گزریں گے کوئی لوٹ مار نہیں ہوگی، جنگ و جدال نہیں ہوگی، ان سے لڑا نہیں جائے گا۔ یہ وہ پہلو ہے جو پھر ظاہرہ پورے پیکج کے طور پہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو حرام مہینے ہیں وہ اصل میں ہے کیا چیز، حج اور حج سے متعلقہ جو چیزیں ہیں اس کے لیے بیان کی جا رہی ہیں۔ تو یہ ان کو حرام مہینے، محترم مہینے، قابل احترام مہینے ان کو سمجھا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ اب چھیڑ خانی نہیں کی جائے گی۔ جو قافلے جائیں گے ان کی لوٹ مار نہیں کی جائے گی، ان کو مارا نہیں جائے گا، ان کو لوٹا نہیں جائے گا۔ یہ ایک رسمن ایک روایت جاری کر دی گئی، اور جب سوال کیا گیا تو اس کا جواب اسی انداز میں دے دیا گیا۔ یہ وہ پہلو ہے جو سامنے رکھا جا رہا ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ ہاں نہیں صحیح ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی تہذیبی روایت تھی جس کو نہیں نہیں شریعت کا حصہ نہیں بناتا ہے، اس طرح نہیں نہیں، تہذیبی روایت نہیں ہے، بلکہ وہی جو پہلو ہے جو آپ کے سامنے بیان آگے مزید واضح ہو جائے گا۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ اس ٹاپک کا پورا حصہ ہے، آگے بہت سارا یعنی بڑی تفصیل کے ساتھ آگے چیزیں آئیں گی۔ جب یہ سوال کیا گیا تو اس کے ساتھ ایک اور جو ہے نا چیز ملا کے اس کا جواب دے دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ نیکی یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں داخل ہو، ان تأتوا البیوت، تم اپنے گھروں میں داخل ہو، من ظہورہا، اس کے پچھواڑوں میں سے۔ اس کے پچھواڑوں میں سے یعنی کیا مطلب؟ یہ پچھواڑا کہتے ہیں بیک، یعنی بیک آف دا ہاؤس، یعنی جو گھر کی پچھلا حصہ اس کو کہتے ہیں۔ ظہور، ظہر جو لفظ ہے اس سے ہے، یہ کہتے ہی بیک کو ہے، پشت کو کہتے ہیں۔ یعنی
جو سامنے کا دروازہ ہے اس کو چھوڑ کے گھر کے پیچھے سے آنا، دیواروں کو پھلانگ کے آنا، اس کے لیے یہ جملہ لایا گیا ہے کہ اپنے گھروں کے پچھواڑے سے داخل نہ ہوں، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کر لے، نیکی یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کر لے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور اب تم ایسا کرو کہ گھروں کے سامنے والے جو دروازے ہیں وہاں سے آیا کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی قائم رکھو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تمہاری یعنی فلاح تمہیں نصیب ہو، کامیابی نصیب ہو، فلاح مطلب کامیابی نصیب ہو۔ اچھا یہ کہ تم گھروں کے پچھواڑے سے داخل نہ ہوا کرو، اس کی بیک سے داخل نہ ہوا کرو، یعنی دیواروں کو پھلانگتے ہوئے نہ آیا کرو، یہ تصور جو ہے یہ غالباً کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ عمومی طور پہ مذہبی جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاں کچھ چیزیں ایسی داخل ہو جاتی ہیں کہ اس کو پھر وہ دین کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک طرح کا دین کا حصہ بنا دیا گیا تھا، یعنی اب یہ کہ تم عمرے کے لیے نکلو یا حج کے لیے نکلو تو اپنے سامنے والے جو گھر کے عام دروازے ہیں وہاں سے نکلو، یہ غالباً اس لحاظ سے کہ جب ہم گھروں سے نکلتے ہیں تو ہمارے ساتھ گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے، ناپاکیوں کا بوجھ ہوتا ہے، اور جب ہم حج اور عمرہ کر کے واپس آتے ہیں تو ہم پاک ہو کے آتے ہیں۔ اب جن دروازوں سے انسان نکل کے جاتا ہے ان دروازوں سے واپس نہیں داخل ہونا چاہیے، یہ ایک نیکی کا تصور انہوں نے اپنے ہاں سے گڑھ لیا تھا۔ اب جب کہ یہ حج کی تجدید ہو رہی ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے اندر جو یہ رسم بن چکی ہے یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ نیکی تبھی ہوگی کہ وہ رسم جو ہے ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، کسی رسول کی جاری کردہ ہو، یعنی یہ بات یہاں پہ نمایاں رہنی چاہیے، اور دوسری یہ کہ نیکی جو ہے وہ اصلاً تقویٰ ہوتی ہے، یعنی رسوم نہیں ہوتے۔ یہ دونوں چیزوں کو اکٹھا جانا یہاں پہ جوڑ دیا ہے۔ ایک یہ کہ بدعت جو آپ کر لیتے ہو کسی مذہب کی صورت میں، اس میں کوئی چیزیں نئی ڈال دیتے ہو اور اس کے بعد کاربند ہو جاتے ہو، یہ کوئی نیکی نہیں ہوتی۔ نیکی اصلاً اللہ تعالیٰ کی جاری کردہ جو روایت ہوتی ہے انسانوں کے درمیان، وہ اسی سے نیکی ہمیں ملتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جتنی بھی رسوم ہوتی ہیں یہ اصلاً اس کے پیچھے تقویٰ ہوتا ہے۔ یہ وہی مضمون ہے جو پیچھے ہم آیت نمبر 177 میں ہم پیچھے دیکھ آئے ہیں، اس پہ جا کے وہ کیا تھا، وہاں پہ بھی ہم نے جو آیت البر تھی وہ یہی تھا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، وہاں پہ بھی یہی کنسیپٹ تھا۔ وہاں اہل کتاب کا کنسیپٹ تھا، وہ یہ کہ سمجھتے تھے کہ مشرق کی طرف منہ کر کے جو نماز پڑھیں یا مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، جیسے کہ یہودی پڑھتے تھے مغرب کی طرف منہ کر کے، اور مشرق کی طرف جیسا کہ نصارہ یعنی کرسچن جو تھے وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو وہاں پہ بھی یہی سمجھایا گیا کہ یہ تمہاری انوویشنز ہیں، بدعات ہیں، یہ کوئی نیکی نہیں ہوتی، یہ نیکی نہیں ہوتی۔ نیکی اللہ تعالیٰ کا جاری کردہ جو مذہب ہوتا ہے، دین ہوتا ہے، اسی پہ کاربند ہونے کا نام نیکی ہوتا ہے۔ اور وہ جو رسوم دی جاتی ہیں اس رسوم پہ نظر نہیں جانی چاہیے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے جو اس کے پیچھے روح ہوتی ہے اس پہ نظر ہونی چاہیے۔ وہ اب یہی مضمون جو 177 میں تھا، یہاں پہ جب ہم پہنچتے ہیں تو اب یہاں پہ جو وہاں پہ تو اہل کتاب کے حوالے سے تھا، یہاں پہ مشرکین مکہ سے جو روایت ملی تھی اس حوالے سے سامنے آ گیا ہے۔ مشرکین مکہ سے یعنی صحابہ اکرام وہیں سے آئے تھے نا، اور وہیں سے انہی لوگوں میں سے اسلام قبول کیا۔ اب وہ جو ان کے ہاں ایک اسٹرانگ قسم کی یہ رسم بن چکی تھی، اس کا کلا کما کرنا تھا۔ یہ کہا کہ نیکی وہ نہیں ہے، نیکی اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ کاربند ہونے کا نام ہے۔ تو یہ چیز جو تمہارے اندر بدعت کے طور پہ آ چکی تھی، یہ کام چھوڑ دو، اور اس کی بجائے جو نارمل طریقہ ہے، جس طریقے سے تم گھروں میں آتے جاتے ہو اسی طریقے سے اپنے فرنٹ ڈور سے آیا کرو، اور اللہ سے یعنی اس کے بعد کہا کہ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھیں تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ یہاں پہ بھی دیکھیں کی ورڈ جو ہے تقوی ہے، اس پوری شریعت کے پیچھے تقوی کا ہی لفظ ہے جو ہر حکم کے ساتھ بار بار رپیٹ ہو کے آ رہا ہے۔ کبھی یہ نون کی صورت میں آتا ہے، کبھی یہ ورب کی صورت میں آتا ہے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ورب ہے، من اتقی، جس نے تقوی اختیار کر لیا، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو۔ یہاں پہ یہ ورب کی صورت میں آ رہا ہے، فعل کی صورت میں آ رہا ہے۔ اس آیت کے آخر میں ایک لفظ آیا ہے تفلحون، تاکہ تم
فلاح پاؤ، کامیابی پاؤ. یہ فلاح اور کامیابی کیا ہے؟ یہ آخرت کی فلاح ہے، یہ آخرت کی کامیابی ہے، یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے. اس پوری سورہ کے اندر صرف 2 انسٹنسز ہیں، 2 مثالیں ہیں، 2 جگہ ہیں یہاں پہ لفظ فلاح کا آتا ہے. ایک یہاں پہ تفلحون، ایک آیت نمبر 5 میں آیا ہے. میں آپ کو وہاں پہ لے جاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے سامنے وہ چیز رہے. جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ سورہ کا آغاز ہوتا ہے، جب آغاز ہوا تھا تو کہا تھا کہ ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے پرہیزگار، یعنی جو متقی پرہیزگار ہیں ان کے لیے ہدایت ہے. اب ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ متقین کن کو کہا جا رہا ہے، جو اس پہ کاربند ہو جاتے ہیں، جو اس شریعت پہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں، وہی متقین ہیں. اور جب یہ پہلا پیراگراف خاتمہ ہوا تھا، سوری اسی کا، تو آیت نمبر 5 میں اگر آپ دیکھیں وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ فلاح پانے والے ہیں، وہ کامیاب ہونے والے ہیں، آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں. اگر ہدی للمتقین اور وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کے درمیان جتنی باتیں ہوئی ہیں وہ ایمانیات کی ہیں اور اعمال ہیں، صالح اعمال ہیں. نماز، زکوٰۃ صالح اعمال ہیں. باقی جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ ایمان سے متعلقہ چیزیں ہیں. اور اب یہ دونوں چیزوں کے درمیان ہے، یعنی متقین اور مفلحون، ان کے درمیان پوری کی پوری شریعت ہے. تو جو شریعت کا بیان ابھی ہمیں مل رہا ہے وہاں پہ بھی ہم یہی ترتیب دیکھ رہے ہیں. یہ لفظ جو مفلحون ہے یہ آیت نمبر 5 میں آیا، اور اس کے بعد دوسری دفعہ یہاں پہ آیا ہے. جب یہ دوسری دفعہ یہاں پہ آیا ہے، یہ اس کے بعد پوری سورہ میں نہیں آئے گا، یعنی یہ 2 ہی جگہ ہیں جن میں یہ آیا ہے. تو یہ حج کا موقع ہے جس کے لیے کہا گیا ہے کہ تقوی اختیار کرو، اور تقوی اختیار کرو تو تمہیں فلاح نصیب ہوگی. یعنی ایک جگہ پہ اگر ہمیں کوئی اگزامپل مل جائے کسی لفظ کی تو پھر ہم اس کو جنرلائز کر سکتے ہیں اگر وہ عموم کا بیان ہے. تو اب جبکہ اب ہمیں جو کچھ بھی ملنا ہے اس شریعت پہ عمل پیرا ہو کے، خواہ وہ قصاص کا قانون ہے، خواہ وہ جو ہے نا وراثت کا قانون ہے، خواہ وہ رمضان اور روزوں سے متعلقہ قانون ہے، خواہ وہ حج سے متعلقہ قانون ہے، ان تمام چیزوں سے جب ہم اس کو جنرلائز کرتے ہیں تو ہمیں ایٹ دا اینڈ فلاح ملنی ہے، کامیابی ملنی ہے. وہ کامیابی جو ہمیں آخرت میں ملنے والی ہے اس کا ذکر آ رہا ہے. یہ سوال کا جواب دے دیا، اور ایک بدعت کا جو ان کے ہاں پائی جاتی تھی اس کا کلا کما کر دیا، یعنی یہ چیز واضح کر دی. اب مضمون آگے بڑھتا ہے. میں نے کہا تھا نا کہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ 2 لفظ تھے، مواقیت للناس والحج، بہبود اور حج کے اوقات ہیں. حج قرآن مجید کیا کرتا ہے کہ جب 2 چیزیں بیان کرتا ہے یا 3 چیزیں بیان کرتا ہے یا 4 چیزیں بیان کرتا ہے تو ان کو اسینڈنگ آرڈر میں بیان کر دیتا ہے. اسینڈنگ آرڈر میں یعنی یہ کہ پہلے بہبود کے اوقات، پھر اس کے بعد حج کے اوقات. یہی بات کہی تھی نا، یہ ہو گیا اسینڈنگ آرڈر. اب ہم نے ڈسینڈنگ آرڈر میں اس کی ایکسپلینیشن میں جانا ہے. اس کو یوں کہہ لیں دوسرے لفظوں میں، میں اس کو عمومی طور پہ مثال دیتا ہوتا ہوں. اگر مجھے مضمون لکھنا ہے پاکستان کے صوبوں کے بارے میں تو میں کیا کروں گا؟ میں پہلے یہ بیان کروں گا کہ پاکستان کے 4 صوبے ہیں، یعنی اس کو الفابیٹیکلی اگر آپ نے آرڈر میں لکھنا ہے، جیسے بلوچستان ہے، پنجاب ہے، سندھ ہے اور کے پی کے ہے. تو جب ہم ان 4 کے جب ہم نام لیں گے تو میں کیا کروں گا؟ یعنی جو ٹاپ پہ ہے بلوچستان، اس کو پہلے میں ڈسکرائب کروں گا. یہ ترتیب ہم اب رکھتے ہیں، جن اسکولوں اور کالجز میں ہم پڑھ کے آئے ہیں وہاں پہ اسی ترتیب کا لحاظ رکھا جاتا ہے. لیکن قرآن مجید کیا کرتا ہے کہ بعض جگہوں پہ یہی ترتیب رکھتا ہے، یعنی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. لیکن بعض جگہوں پہ، جو زیادہ تر جگہوں پہ کرتا کیا ہے کہ جو آخری جو کی ورڈ ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ پی کے آخری جو صوبہ ہے، جب میں نے اس کا نام لیا تو بجائے اس کے کہ میں بلوچستان سے سٹارٹ کرتا، میں کے پی کے سے سٹارٹ کر دوں گا. تو قرآن مجید کیا کرتا ہے کہ یہ بالکل بعض اوقات اسی آرڈر کو لے رہا ہوتا ہے. یعنی جو پہلے آپ نے 4 چیزیں بیان کی اسینڈنگ آرڈر میں، پھر آپ ڈسینڈنگ آرڈر میں ان کو اس کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں. قرآن اس کیوں کر رہا ہوتا ہے ایسے؟ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ واضح نظر آتی ہے، وہ یہ کہ یہ کیونکہ زبان کے ذریعے سے بول کے ادا ہونا تھا، تو اگر یہ وہ ترتیب جو پہلی والی ترتیب ہے
تو انسانوں کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس آرڈر کو اگر ایک یا ایک سے زیادہ چیزیں ہیں تو اس کو یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ جو آخری چیز ہے اس کو پہلے لے لیں، پھر اس کے بعد ڈسینڈنگ آرڈر میں پہلے ڈسینڈنگ آرڈر، اس کے بعد اسینڈنگ آرڈر میں وہ چیزیں جو ہے لینا شروع کر دیں۔ یہاں پہ جو بات ہوئی تھی، دو چیزیں ہیں، بہبود کے اوقات اور اس کے بعد حج کے جو ہے نا اوقات، اس کی بات ہوئی تھی۔ حج کے معاملے کو پہلے لے لیا اور بہبود کے اوقات کو بعد میں لے لیا۔ یہاں پہ ایک اسلوب یہ جو ابھی میں نے بیان کیا ہے، ایک اور اسلوب ہے جو ان آیات کے اندر جو آگے میں نے کہا کہ جہاد، انفاق اور حج کے حوالے سے کٹھی آ رہی ہیں۔ یہ پورا کا پورا جو ہے نا ایک ہی وقت میں نازل ہونے والی جو ہے نا پورا پیکج ہے جو سامنے آیا ہے۔ اب اس میں ایک اور اسلوب ہے جس کو اختیار کر لیا ہے قرآن مجید نے، اس کو ذرا غور سے سننا۔ وہ کیا اسلوب ہے؟ وہ اسلوب ہے ریورس آرڈر کا۔ ریورس آرڈر کا ہم کیا کرتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی جیسے اس سے پہلے کا جو مضمون پڑا ہے، وہ مضمون کیا تھا؟ وہ رمضان کے حوالے سے تھا۔ رمضان یعنی روزہ کیا ہے، روزے کے بعد بتایا گیا کہ تقویٰ ہے، روزے کے بعد بتایا گیا کہ رمضان ہی کے مہینے میں جو ہے قرآن نازل کیا گیا، اس کے بعد سوالات لے لیے گئے۔ یہ ایک قدرتی ترتیب ہے، یہ ایک قدرتی ترتیب ہے۔ ہم لوگ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، پہلے کس چیز کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی جزیات، اس کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں آتی ہیں اس کو ہم مد نظر رکھتے ہیں، اس کی تفصیل بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور آخر میں ہم لوگوں کے سوالات لیتے ہیں۔ یہ ایک فطری ترتیب ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ایک رائٹر جو ہے اس کی بالکل اپوزٹ ترتیب اختیار کر لیتا ہے۔ اپوزٹ ترتیب اختیار کر لیتا ہے یعنی یہ کہ اس کو ریورس آرڈر میں سٹارٹ کر دیتا ہے، جو چیز سب سے آخر والی تھی اس کو پہلے لے آتا ہے۔ اب یہ جو سوال ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھا تھا، یسألونک کا عن الحلہ، جب آپ پورا کا پورا مضمون پڑھ جائیں گے تو آپ کے ذہن میں آئے گا او اچھا یہ تو سب سے آخر والا سوال تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے سب سے پہلے لے لیا۔ کیوں لے لیا؟ جو لاجیکلی یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے نظم کی روشنی میں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آغاز ہی یہیں سے کیا تھا۔ جب یہ کہا گیا تھا کہ مجھ سے سوال کرو، اب آگے مضمون بیان کر دیا جاتا اور آخر میں سوال لے لیے جاتے، تو وہ جو کہا گیا تھا کہ سوال کرو، وہ اللہ نے کہا تھا کہ فَإِنِّي قریب، میں تو قریب ہی ہوں۔ تو جو سوال تھے اس کو قریب بھی میں رکھ دیے گئے، یعنی پہلے سوالوں کو جو ہے، جو حج کے بارے میں جو سوالات تھے وہ جو آخر میں آنے تھے وہ پہلے لے لیے گئے، پہلے لے لیے گئے۔ تو جو پہلے لے لیے تو وہ پہلے ان کا جواب دے دیا گیا۔ یسألونک عن الأہلہ، یہ پہلے سوال لیا، پہلے جواب دے دیا۔ اب ریورس آرڈر میں میں بتاتا ہوں کیا صورتحال ہے۔ حج بیان کیا جائے گا جو کہ آگے چل کے آئے گا، کافی آگے آئے گا۔ وہ کہاں آئے گا؟ وہ آئے گا یہ آیا نمبر 197 میں، الحج اشہر معلومات، یہ مشہور و معلوم مہینے ہیں، یہ 197 میں آئے گا۔ اب یہ جو بیان آئے گا اب حج کیسے کرنا ہے، وہ آگے ساری اگلے پیراگرافس میں یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ حج کیسے کرنا ہے، حج کا خاتمہ کیسے کرنا ہے، وہ ساری چیزیں یہاں پہ آئیں گی۔ لیکن اب حج کرنے کے لیے جانا ہے، مسلمانوں نے حج کرنے کے لیے نکلنا ہے، مدینہ میں آ چکے ہیں، حج کرنے کے لیے جانا ہے۔ تو جب حج کرنے کے لیے جائیں گے تو کیا اس کو وہ لوگ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو قبول کر لیں گے؟ کسی طور پہ قبول نہیں کریں گے۔ وہ ہتھیار اٹھائیں گے، جنگ پہ آمادہ ہو جائیں گے، ان کے قتل کرنے پہ، ان کی جانوں کے در پہ ہو جائیں گے۔ اب ان کی جانوں کے در پہ ہو جائیں گے تو پھر یہ جو ترتیب ہے یہ یوں ہونی چاہیے تھی کہ حج کو بیان کیا، اب لوگوں کے ذہنوں میں سوال آئے گا کہ اچھا حج پہ جانا ہے تو وہاں تو ہمارے دشمن بیٹھے ہیں، وہ تو ہمیں حج نہیں کرنے دیں گے، پھر قتال شروع ہو جائے گا۔ قتال شروع ہو جائے گا تو یہ تو احرام مہینے ہیں، یعنی حرمتوں والے مہینے ہیں، تو یہ ہم وہاں کیسے قتال کر سکتے ہیں؟ پھر اس پورے پروسیس کے بارے میں سوالات ہوں گے، شریعت کے بارے میں۔ تو وہ جو ترتیب ہے وہ الٹی ترتیب یہاں پہ رکھی، اور جب اگلی ایشو کو ٹیکل کیا ہے تو وہ یہاں پہ قتال کو لے آیا گیا ہے۔ اب آپ کے سامنے پوری ترتیب جو ہے نا آ گئی کہ یہ اصلاً حج کا موقع ہے، حج کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اب حج کے لیے نکلیں گے تو قتال کا معاملہ آ جائے گا، لڑائی جھگڑے کا معاملہ آ جائے گا۔ اب وہاں پہ اس کو کیا کیا جائے گا؟ تو ریورس آرڈر میں اگر آپ دیکھیں تو قتال ہی کو پھر سامنے آنا چاہیے۔
یعنی جو چیز بیان کرنی ہے وہ تو آگے چل کے بیان ہوگی، اصل چیز تو حج ہے۔ تو وقاتلو فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو حج کی راہ روکنے کے لیے تم سے لڑے۔ یہ استاذ محترم نے یہاں پہ جو بریکٹ میں رکھا ہے کہ حج کی راہ روکنے کے لیے، تاکہ جو بعد میں مضمون آنا ہے وہ پہلے لوگوں کی نظروں میں رہے، وہ جو بات ہے پورا کنٹیکسٹ سامنے رہے۔ یہاں ایک بہت بڑی کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے، یعنی اگر آپ نظم کے بغیر پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ سمجھیں گے کہ پہلے اللہ میاں نے سوال کا جواب دیا حج کے حوالے سے، پھر اس کے بعد جہاد اور قتال کی بات شروع ہو گئی، جہاد اور قتال کی بات ختم ہوئی تو اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہو گئی، اس کے بعد پھر کہہ دیا کہ حج کو مکمل کرو اور عمرے کو مکمل کرو۔ تو یہ ایک یعنی ایک بے ہنگم قسم کا، یعنی آپس میں یوں کہہ لیں کہ کوہرنٹ جو ہے وہ کو مضمون نظر نہیں لگتا، نظر آتا، لیکن یوں ہی آپ اس کو یعنی بتا دیا جائے کہ یہ ایک ریورس آرڈر میں ہے، اس کا کنٹیکسٹ پتہ چل جائے تو یہ چیز خود جو ہے اپنی جگہ پہ، اس کی جو پلیسمنٹ ہے آٹومیٹیکلی وہ خود اپنی جگہ پہ وہ آ جاتی ہے۔ اچھا، اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو حج کی راہ روکنے کے لیے تم سے لڑتے ہیں، الذین یقاتلونکم، جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، اور کوئی زیادتی نہ کرو، ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ کی ذات جو زیادتی کرنے والے ہیں ان کو کسی طور پہ پسند نہیں کرتی۔ میں اس کو پورے پیراگراف کا ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ پورا مضمون آپ لوگوں کے سامنے ذہن میں رہے، کیونکہ اس کے اندر بڑی جو ہے نا کمپلیکیشنز ہیں، وہ جو میں پہلے ترجمہ کروں گا تو وہ ذہن میں رہیں گی، تو بعد میں جب میں بیان کروں گا تو آسان ہو جائے گا میرے لیے۔ وقتلوہم، اس لیے اب آپ ان سے لڑیں، اگر وہ حج کے لیے جاتے ہیں روکتے ہیں تو آپ ان سے لڑیں، حیث ثقفتموہم، جہاں تم ان کو پاؤ، اگر وہ یعنی لڑتے ہیں تو تم نے بھی لڑنا ہے، پھر اس کے بعد لڑنے کے لیے یہ کہ جہاں بھی ان کو پاؤ گے، حیث، جہاں پہ بھی، ثقفتموہم، جہاں تم ان کو پاؤ ان کے ساتھ لڑو، وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُم، اور ان کو وہاں سے نکالو جہاں سے تم کو انہوں نے نکالا تھا، یعنی مکہ سے تم کو نکال دیا تھا، وہاں سے ان کو تم نکالو۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور یاد رکھو کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بڑا سنگین جرم ہے۔ یہ کیا ہے بعد میں ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام کے پاس قتال نہ کرو، ان سے نہ لڑو، حتیٰ یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ وہ اگر سٹارٹ کر دیں تو پھر جو ہے نا آپ لڑ سکتے ہو۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، اگر وہ لڑنا شروع کرتے ہیں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو تم بھی ان کو پھر اس کا جواب دو، یعنی حرم کے اندر ہی جواب دو۔ کَذَلِکَ جَزَاءُ الْکَافِرِینَ، یہ ان کافروں کی جزا ہے، سزا ہے۔ فَإِنْ انْتَهَوْا، اور اگر وہ مڑ جائیں، باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے معاف کرنے والی ہے، غفور الرحیم ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان کے ساتھ مسلسل لڑتے رہو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، یہاں تک کہ فتنہ کا خاتمہ ہو جائے، فتنہ ختم ہو جائے، لا تکونا، نہ رہے فتنہ، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اور اگر وہ رک جاتے ہیں، فَلَا عُدْوَانَ، تو پھر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، صرف انہی پہ زیادتی کی جائے گی جو ظالم ہیں۔ یہ 193 تک جو ہے نا ہم نے پورا پیراگراف ترجمہ دیکھ لیا۔ اب ہم اس کی جو ہے نا تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو چند ایک اور مقامات ہیں جو پہلے سے ہم پڑھ آئے ہیں، آپ لوگوں کے ذہنوں میں رکھنے کے لیے میں اس کی طرف جو ہے نا رجوع کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے مقامات؟ سب سے پہلے یہ کہ میں آپ کو 125 پہ لے جاتا ہوں۔ یہ 125 آپ جانتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام مکہ آتے ہیں، اپنے بیٹے کی قربانی دیتے ہیں۔ وہاں دو چیزیں ہیں جو انہیں مل رہی ہیں اس قربانی کے بدلے میں، ایک انسانوں کا امام بن جانا، دوسرا بیت اللہ کا جو ہے نا بنانا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، دو ذمہ داریاں ہیں جو یہاں پہ ان کو دی جا رہی ہیں۔ جب ان کو ذمہ داری دی گئی ابراہیم علیہ السلام کو کہ اس بیت اللہ کے حوالے سے، تو وہاں پہ ایک ذمہ داری یہ رکھی گئی تھی کہ جب یہ بیت اللہ بن جائے تو اس گھر کو اب پاک و صاف رکھنا ہے۔
ان تحفر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کن لوگوں کے لیے جو یہاں پہ طواف کریں گے، اعتکاف کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، ان لوگوں کے لیے اس کو پاک و صاف رکھنا ہے۔ پاک و صاف رکھنا اس کا ایک ظاہری معنی تو وہی ہے، صفائی ہے، لیکن یہاں پہ جو بات کہی گئی تھی وہ شرک سے پاک رکھنا ہے، توحید کو قائم و دائم رکھنا ہے۔ جب یہ ذمہ داری کن کی تھی؟ یہ ذمہ داری ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور آگے ان کی ذریت کی یہ ذمہ داری تھی۔ جب یہ آیت اتر گئی تو اب یہ واضح ہو گیا کہ یہاں پہ یہ بت نہیں رہیں گے، یہ بت نہیں رہیں گے، سوری، یہ بت نہیں رہیں گے، یہاں شرک کا کلا کما کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اگلی جو آیا ہے وہ یہ کہ جب یہ قبلہ بدل دیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا گیا، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اب یہاں پہ اناؤنسمنٹ کر دی گئی کہ یہ قبلہ جو ہے اب اس امت کے لیے مستقل قبلہ یہی ہوگا۔ اب یہاں پہ جب یہ قبلہ دے دیا گیا، یہیں پہ آپ کو معلوم ہے کہ انہی آیات کے اندر یہاں شہادت حق کی ذمہ داری ان کو دے دی گئی۔ شہادت حق کی ذمہ داری یعنی اب یہ امت جو ہے اس رسول سے دین کو لے گی اور باقی دنیا تک پہنچائے گی۔ اب یہ وہ کریکٹر جو تھا ان کا، وہ پوری باڈی جو بنی ہے، یعنی لوگوں کا جو گروہ بنا ہے، امت بنی ہے، وہ اب اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو آگے یہاں پہ آگے بیان ہو رہی ہیں، ان کو شریعت دی جا رہی ہے، اسی امت کو شریعت دی جا رہی ہے۔ اب پورے بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے ہو گیا، یعنی یہ بیت اللہ، اس کے اندر کوئی بت نہیں رہے گا، اس کو شرک کا کلا کما ہوگا یہاں پہ، اور بالکل اسی حالت میں ری انسٹیٹ کر دیا جائے گا جس حالت میں ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے دیا تھا۔ لیکن جب ہم یہاں پہ تھے انہی آیات میں، تو جب یہ بیت اللہ دے دیا گیا، شہادت حق کی ذمہ داری دے دی گئی، یہاں پہ آگے کہا گیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہاں پہ مسلمانوں کو تلقین کی گئی تھی کہ تم دو چیزیں ہیں جو اس وقت تمہارے لیے مسائل کا باعث بن جائیں گی، ایک اہل کتاب ہیں جن سے شہادت حق کی ذمہ داری لے لی گئی ہے، جن کو معزول کر دیا گیا ہے، اور بنی اسماعیل کی طرف یہ ذمہ داری آ گئی ہے۔ اب وہ لوگ ٹھنڈے پیٹوں جو ہے نا اس کو قبول نہیں کریں گے۔ کون سے لوگ؟ یہی بنی اسرائیل کے لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اس جو تمہاری نئی پوزیشن ہے، جو تمہیں ٹائٹل دے دیا گیا ہے، اس کو قبول نہیں کریں گے، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ یہاں پہ جو قبلہ کی تبدیلی کا معاملہ آ گیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے نا اصل اس کے بانی ہیں، بنانے والے ہیں، اور اسی حالت میں اس کو ری انسٹیٹ کرنا ہے، تو تمہیں وہ لوگ بھی قبول نہیں کریں گے۔ کون سے لوگ؟ جو جہاں سے تم آئے ہو، بنی اسماعیل کے لوگ، وہ جو مشرکین مکہ ہیں، وہ تمہاری جان کے در پہ ہو جائیں گے۔ اور یہاں پہ یہ کہا گیا کہ پھر تمہیں صبر سے اور نماز سے کام لینا ہے، اور اگر تمہیں اس راستے میں کچھ جانے بھی جاتی ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تو پھر جو ہے یہ تمہیں اگر اس راستے میں جانے بھی جاتے ہیں تو ان کو میت نہ سمجھنا، مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ اللہ کے راستے میں لی ہوئی جانیں ہوں گی۔ یہ وہ مضمون ہے جس بیک گراؤنڈ کے ساتھ اب آپ اس کو یہاں پہ آ کے اس کو لنک کریں 190 کو، اور اس کے بعد اب جب کہ یہ ان کو بیت اللہ کے بارے میں بھی بتا دیا گیا، اب مسلمانوں کے ہاں خواہش پیدا ہوتی ہے، ابھی پہلا سال ہی، دوسرا سال ہی ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے، شروع کا زمانہ ہے، مدینہ میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ حج پہ چلیں گے، حج پہ چلیں گے۔ حج پہ جانے کے لیے اب وہاں پہ رکاوٹیں ہیں، کیونکہ یہ وہاں سے آئے ہیں، ان کو وہاں سے نکالا گیا ہے، وہ لوگ ان کی شکلیں دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ان کو قتل کرنے کے در پہ ہو جائیں گے۔ جب یہ لوگ اکٹھے ہو کے بھی جائیں گے تو آگے سے جنگ ہے جو ان کے اوپر تھوپ دی جائے گی، یہ وہ کنٹیکسٹ ہے جس میں یہ ساری بات ہو رہی ہے، جنگ تھوپ دی جائے گی۔ اور وہاں پہ یہ کہا گیا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، تم حج کے لیے نکلو گے، تم حج کے لیے جاؤ گے، تمہارے راستے میں رکاوٹ جو ہے یہ کھڑی ہو جائے گی
کہ یہ تمہارے ساتھ لڑنا شروع کر دیں گے. یقاتلونکم، یقاتلی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک فریق سے ایک چیز انیشیٹ ہوتی ہے تو دوسرا فریق بھی وہی کام کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ اس جو فائل جو جو ورب ہے یہ اس کیٹیگری سے ہے کہ تم سے وہ لڑیں گے، جو تم سے لڑیں گے ان کے لیے کہا گیا ہے کہ پھر تم بھی اس کے جواب میں لڑو گے. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم. اچھا، اب جب کہ یہ لڑیں گے تو یہاں پہ اب شریعت کا بیان ہے. اگر قتال آ گیا ہے تو اب قتال کو بھی بیان کیا جائے گا. کیسے بیان کیا جائے گا؟ وہ یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں لڑو گے. اللہ کے راستے میں لڑو گے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بڑا خاص جو ہے نا فریز ہے یہ کہ فی سبیل اللہ جب ہم کہتے ہیں تو یہ خالصتاً اللہ کے لیے ہے. یعنی جو طریقہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود بتائے گی اس کے مطابق اس پہ عمل پیرا ہوا جائے گا. اس میں کوئی چیز میری اپنے نفس کی پیداوار نہیں ہوگی، میری اپنی خواہش نہیں ہوگی. یعنی یہ قتال جو کیا جائے گا یہ کوئی نفسانی خواہشات نہیں ہے، یہ کوئی میری نفس سے نکلی ہوئی خواہش کا نام نہیں ہے. جب لڑا جائے گا تو مال و دولت کو اکٹھا کرنے کے لیے نہیں لڑا جائے گا، مال و دولت کو اکٹھا کرنے کے لیے نہیں لڑا جائے گا، نہ ہی ملکوں کو تسخیر کرنے کے لیے، سیاسی غلبہ حاصل کرنے کے لیے لڑا جائے گا، نہ ہی زمین کے لیے لڑا جائے گا، نہ ہی حکومتوں کو چھیننے کے لیے لڑا جائے گا، نہ ہی کوئی بہادری، شہرت اور ناموری پیدا کرنے کے لیے لڑا جائے گا، نہ ہی کوئی قبائلی حمیت، قبائلی غرور، تکبر کے لیے لڑا جائے گا. جیسا کہ یہ ہمارے زمانے میں بھی یہ چیزیں رہی ہیں. بڑا ملک ہے، چھوٹے ملکوں کو کھا جاتا ہے، یہ پچھلے کئی سو سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. یہ کوئی مقصد نہیں ہوگا، یعنی یہ مقصد نہیں ہوگا کہ کوئی دولت کو سمیٹا جائے، لوگوں کو جو ہے نا لوٹ مار کی جائے، لوگوں کے مالوں پہ جا کے قبضہ کیا جائے، ان کے بیوی بچوں کو ان سے چھینا جائے، قتل و غارت کی جائے. یہ کوئی کام نہیں کیا جائے گا. نہ ہی لوگوں پہ حکومتیں قائم کرنے کے لیے جو ہے جہاد اور قتال کیا جائے گا. یہ کیا کیا جائے گا؟ یعنی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کہے گی اس کے مطابق ہم اتریں گے، اور جتنا ہمیں کہا جائے گا اتنا ہی کریں گے، اور اس کے بعد واپس اپنے گھروں کو لوٹ آئیں گے. فی سبیل اللہ کا یہ مطلب ہے. یعنی یہاں پہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور پوری دنیا پہ ہم نے حکومت کرنی ہے. نہیں، یہ بات نہیں ہے. ہم اگر نکلیں گے تو فی سبیل اللہ نکلیں گے، یعنی جتنا اللہ تعالیٰ کی ذات نے حکم دیا ہے بس اتنا ہی کریں گے اور اس کے بعد واپس لوٹ آئیں گے. اور جب یہاں پہ کہا گیا ہے کہ جن سے تم کو لڑنا ہے وہ اصل میں ہیں جو لڑائی شروع کرنے والے ہیں. تمہارے حج کے اس فیصلے کو، جو تم حج کے لیے تم روانہ ہو جب بھی ہوگے تو یہ رکاوٹ بن کے کھڑے ہو جاؤ گے. پھر کہا کہ ولا تعتدوا، کوئی زیادتی نہیں کرنی، زیادتی نہیں کرنی. زیادتی یعنی یہاں پہ اخلاقیات کا جو ہے نا وہ پہلو سامنے لایا گیا ہے. ایک حج یعنی ایک قتال اور جہاد اور ویسے ہی جنگ کے جو مرحلے ہوتے ہیں وہاں تو خون بہایا جاتا ہے، وہاں اخلاقیات کو نہیں دیکھا جاتا. وہاں تو اس طرح کے محاورے وجود میں آ جاتے ہیں کہ آل از فیئر ان لو اینڈ وار، کہ یعنی محبت اور جنگ میں ہم ہر طرح کے کام کر سکتے ہیں. نہیں، یہاں پہ روک کے کہا ہے کہ ولا تعتدوا، کہ آپ نے اخلاقیات کے جملہ پہلو جو میں خود بھی دے رہا ہوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات بھی دے رہی ہوگی، اخلاقیات کی چیزیں بتا رہی ہوگی جیسا کہ یہاں بھی بتایا جا رہا ہے. اور جو انسانوں کے درمیان کامن ہے، انسانوں کے درمیان کیا کامن ہے کہ یہ کہ بچوں کو نہ مارا جائے، بوڑھوں کو نہ مارا جائے، مریضوں کو نہ مارا جائے، اور جو مقاتلین جو آپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں انہی کے ساتھ لڑائی کی جائے. نان کمبیٹنٹ جو کسی سوسائٹی کے اندر لوگ ہوتے ہیں ان کو کبھی بھی ہدف نہ بنایا جائے. یہ ساری چیزیں اخلاقیات کی ہیں، اور ان اخلاقیات کے پہلو کو سامنے رکھ کے جو ہے نا میدان میں اترنا ہے. کسی طرح کا جو ہے نا وہ ظلم و جبر جو ہے، زیادتی جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات برداشت نہیں کرے گی، تمہارے ہاتھوں سے بھی نہیں کہے گی. اور اس کو زیادہ تاکید کے ساتھ کہا ان اللہ لا يحب المعتدین، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتی. زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتی، تو اس کو دوسرے لفظ میں بالکل اپوزٹ کر کے کر لیں کہ جو زیادتی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے نفرت کا معاملہ کرتی ہے، ان سے ہیٹ کرتی ہے. اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا ہاتھ تمہارے اوپر رہے، اللہ کی مدد تمہیں ملے،
تو تمہیں یہ اخلاقیات کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کے ہوئے میدان جنگ میں اترنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم اخلاقیات کو تباہ و برباد کر دو، نہیں، ہرگز نہیں، یہ کام نہیں ہوگا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تمہیں یہ کنڈیشنز دے دی گئی، تمہیں بتا دیا گیا کہ جنگ کن سے کرنے ہیں، وہ ٹارگٹ بھی تمہارے سامنے ہے، اور اس کے بعد اخلاقیات کے پہلو بھی تمہارے سامنے رکھ دیے گئے۔ جب میدان میں اترو تو یہ تو نہیں ہوگا کہ تم پھر پھولوں کے ہار ان کو پہراؤ گے اپنے مخالفین کو، پھر تم نے لڑنا ہے، اور لڑنا ہے قدم جما کے لڑنا ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تم ان کو جہاں جہاں پاؤ گے، پھر اس جنگ کے اندر جہاں جہاں پاؤ گے ان کو تم نے قتل کرنا ہے۔ یہاں پہ لفظ آیا ہے وَاقْتُلُوهُمْ، یہاں پہ لفظ قاتلو جس طرح پہلے آیا تھا یو قاتلو، تو قاتلوہم کا لفظ نہیں آیا یہاں پہ کہ آپ نے ان کے ساتھ قتال کرنا ہے۔ وقتلوہم، پھر ان کو قتل کرنا ہے۔ یہ چیز تمہارے سامنے جو ہے نا مد نظر رہنی چاہیے۔ وَأَخْرِجُوهُمْ، اور اس کے بعد ان کو نکالنا ہے، من حیث اخرجوکم، اس جگہ سے نکالنا ہے جس جگہ سے انہوں نے تم کو نکالا تھا۔ تم کو نکالا تھا یعنی یہ کہ مکہ سے تم کو نکالا تھا، تو تم نے بھی پھر یہ جنگ شروع ہو جائے تو قتال کرنا ہے اور ان کو وہاں سے نکال چھوڑنا ہے۔ اور اس کے بعد کہا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور یہ بات یاد رکھیں کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ سنگین معاملہ ہے۔ قتل سے زیادہ سنگین معاملہ ہے۔ یہاں فتنہ کیا ہے؟ فتنہ جو ہے یہاں پہ اس کا کیا معنی اور مفہوم ہے؟ فتنہ تو ویسے عام لفظ جو ہے وہ آزمائش کے لیے آتا ہے، امتحان کے لیے آتا ہے، پھر اس کے بعد یہ مصیبت کے لیے بھی آ جاتا ہے، اور بعض جگہوں پہ یہ نعمت کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ فتنہ کا ایک اور شیڈ ہے، وہ شیڈ یہ ہے کہ لوگوں کو مجبور کر دیا جائے کہ اپنے نقطہ نظر سے ہٹ جائیں، اپنے مذہب سے ہٹ جائیں۔ جب ان کو فورس کیا جاتا ہے لوگوں کو، لوگ ایک مذہب اختیار کرتے ہیں، اور دوسرا فریق آتا ہے اور ان کو فورس کرتا ہے کہ اس مذہب کو چھوڑ دیں۔ جب آپ ایسے کرتے ہیں تو اس کو بھی فتنہ کہتے ہیں۔ یہ فتنہ جو ہے اس کو انگلش میں پرسیکیوشن کہتے ہیں۔ یہ وہ پرسیکیوشن ہوتی ہے جو مذہب کی بنیاد پہ، نسل کی بنیاد پہ، یا جو ہے یعنی اقلیتوں کی بنیاد پہ جو اس طریقے سے پرسیکیوشن ہوتی ہے، جس میں لوگوں کا جینا دوبر کر دیا جاتا ہے، حرام کر دیا جاتا ہے، اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ یہ جو خاص مفہوم ہے اس کے یعنی یہ آیا پڑھ لینے کے بعد جو ہے، اس کو دیکھ لینے کے بعد میں کمپیئر کروں گا کچھ اور آیات کے ساتھ، تو وہاں پہ اور یہ چیز نکھر کے سامنے آ جائے گی۔ یہاں پہ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے مسلمانوں کو، دیکھو کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت فتنہ برپا کیا ہوا ہے۔ یعنی جب تم کو وہاں سے نکالا تھا، تمہارے گھروں سے نکالا تھا، قبائلی دور زندگی ہے۔ قبائلی دور زندگی میں جو بزرگوں کا دین ہوتا ہے، مذہب ہوتا ہے، بزرگوں کے جو اقوال ہوتے ہیں وہی سب کچھ ہوتا ہے، جو کلچر ہوتا ہے وہی سب کچھ ہوتا ہے۔ کوئی شخص بغاوت نہیں کر سکتا، بغاوت کر دے تو اس کا پھر خون ہی ہوتا ہے، وہ قتل ہی کیا جاتا ہے۔ یہ قبائلی معاشروں میں ہمیشہ رہا ہے۔ تو یہاں پہ یہ لوگ بچ خچ کے وہاں سے واپس آ گئے تھے۔ جب 13 سال وہاں گزار کے آئے ہیں تو وہاں پہ ان پہ ظلم و ستم کے طوفان ہیں جو ڈھائے گئے ہیں، پہاڑ ہیں جو ڈھائے گئے ہیں۔ اب یہاں مدینہ آ گئے ہیں تو مدینہ بھی وہ پیچھا کر رہے ہیں، یہاں پہ بھی ان کی زندگی دوبر کر دی گئی ہے۔ وہ پلان کر رہے ہیں کہ ان کا مدینہ سے بھی کلا کما کر دیا جائے، ان کا خاتمہ کر دیا جائے، اور اوپر سے اب مسلمان حج کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ یہ جو فتنہ ہے، یہ جو ان کا برپا کیا ہوا فتنہ ہے، یہ قتل سے بھی زیادہ سنگین معاملہ ہے، اور اب آپ لوگوں نے اس فتنہ کا بھی کلا کما کرنا ہے، یعنی فتنہ کا خاتمہ کر دینا ہے۔ لوگوں کے لیے معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے کہ لوگوں کے درمیان آزادی رائے رہے، فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف تھاٹ رہے، لوگ اپنی مرضی سے کوئی مذہب اختیار کریں، لوگ اپنی مرضی سے کوئی رائے اختیار کریں، اور اس کے بعد اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ وہ کیسے بھی زندگی گزارتے ہیں یہ ایک اور پہلو ہے۔ ظاہر ہے اس کا معاملہ تو قیامت والے دن ہونا ہے، لیکن جو آزمائش ہے زمین کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات آزادانہ طریقے سے لوگوں کو دینا چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سکیم ہی یہی ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے مذہب اختیار کریں، اسلام کو اختیار کرنا اپنی مرضی سے اختیار کریں، کسی کو مجبور نہ کیا جائے، فورس نہ کیا جائے، خواہ وہ مشرکانہ مذاہب ہوں، خواہ وہ اسلام ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ کسی پہ چیز امپوز نہیں کی جائے گی، انہوں نے امپوز کر دی ہے تو یہ قتل سے زیادہ سنگین جرم ہے۔ اس جرم کا بھی آپ لوگوں کو ذمہ داری دی جا رہی ہے
یہ اس چیز کا خاتمہ کرنا ہے. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اور اس کے بعد اگلی بات یہ کہی گئی کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اخلاقی جو ہے ایک اور انسٹرکشن دی گئی کہ مسجد حرام کے پاس نہیں لڑنا، حرمتوں کو قائم دائم رکھنا ہے. اوپر جو سوال ہوا تھا وہ یہی تو سوال تھا کہ حرام ہینے کیا ہیں، تو یہ جگہ بھی یعنی حرمت ہے، یہ جگہ کی حرمت ہے بیت اللہ کی، کہ اس کے اندر بھی لڑائی نہیں ہو سکتی. آپ حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس علاقے کے اندر جانوروں کو، برڈز کو، درختوں کو نہیں اکھڑا جاتا، یعنی جنہوں نے احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، حرمت ہے قائم رکھی جاتی ہے. اور انسانوں کی جان کی حرمت تو ظاہر سب سے بڑھ کے حرمت ہے. اور ان کے یعنی مسجد حرام کے پاس جو ہے نہیں لڑنا، حتی یقاتلوکم فیہ، اگر یہ شروع کر دیتے ہیں، یعنی یہی لوگ مشرکین مکہ شروع کر دیتے ہیں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ یہ لڑائی جاری رکھ سکتے ہیں، پھر بلا تردد آپ یہ کام کر سکتے ہیں لڑنے کا. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. اب یہ بار بار آپ دیکھیں، قتال کا لفظ آتا ہے تو دونوں کے لیے آتا ہے، لیکن جو مسلمانوں نے آگے سے کام کرنا ہے یہاں پہ بھی فَاقْتُلُوهُمْ، ان کو قتل کرو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. یہی سزا ہے جو میں ان کافروں کو دینا چاہتی ہوں، یہی سزا ہے جو میں ان کافروں کو دینا چاہتی ہوں. یہ ہم نے آیا پڑھ لی. اچھا، اب اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو میں مزید آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ کذالک جزاء الکافرین کا لفظ آیا ہے، الکافرین ہے یہاں پہ، یہ ٹارگٹ ویل ڈیفائنڈ ہے. یہ کون ہے؟ مشرکین مکہ ہیں. اور کافر کہتے ہی ہم اس کو ہیں جس پہ اتمام حجت ہو جاتا ہے. ایک رسول کی طرف سے اتمام حجت ہو جاتا ہے، وہ اس کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے کہ اس کے بعد یا تو لوگ دل و جان سے قبول کر لیتے ہیں، نہیں کرتے تو وہ ضد، اناد، ہٹ درمی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہاں پہ یہ کہا گیا کہ ان پہ ایک رسول کا اتمام حجت ہو چکا ہے. اتمام حجت ہو چکا ہے. وہ جو سزا اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی سنت کے طور پہ دیتی ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں دی، جو کئی 100 سال کے بعد تک بھی جو ہے نا اس دعوت کو قبول نہ کر سکے، تو اس کے بعد ان کا کلا کما کر دیا گیا. قوم لوط کے ساتھ ایسے ہوا، قوم شعیب کے ساتھ ایسے ہوا. اس کے بعد ہمیں معلوم ہے کہ اور بھی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا، صالح اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوموں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا. تو یہ وہی معاملہ ہے جہاں پہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ ان کافروں کی اتمام حجت ہو چکنے کے بعد یہی سزا ہے کہ ان کو قتل کیا جائے گا. یہ سزا دو طرح نافذ ہوتی ہے. ایک سزا قدرتی آفات کے ذریعے سے ہوتی ہے. وہ سزا تب ہوتی ہے جب رسول اور رسول کے ساتھی تھوڑے ہوتے ہیں، انگلیوں پہ گنے چنے ہوتے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے اپنے معاشرے کے اندر. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا کرتی ہے؟ رسول اور رسول کے ساتھیوں کو اپنی قوموں سے علیحدہ کر دیتی ہے. اپنی قوموں سے علیحدہ کر دیتی ہے، وہی ان کے لیے ہجرت ہوتی ہے. اور جب ان کی ہجرت ہو جاتی ہے تو پیچھے قدرتی آفات کے ذریعے سے قومیں تباہ و برباد کر دی جاتی ہیں، ان کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے. یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک رسول کو قوم سے نکال دیا گیا، ایک رسول کو قوم سے نکال دیا گیا، یہ سزا ہے. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ. یہ سزا ہے، یہ رسول کو نکال دیا گیا. ابھی اس کا کمپیریزن کرتے ہیں کچھ اور آیات کے ذریعے سے. ابھی فی الحال یہ چیز سامنے رکھیں. کنہوں نے نکالا؟ مشرکین مکہ نے نکالا ہے. کن لوگوں کو نکالا؟ رسول اور رسول کے ساتھیوں کو نکالا ہے. یہ چیز دوسری یہ کہ یہ کس جگہ پہ سارا معاملہ پیش آ رہا ہے. ہمیں معلوم ہے عند المسجد الحرام. یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر سے نکلیں گے، دنیا جہاں میں، یورپ میں جائیں گے، افریقہ میں جائیں گے، لڑیں گے نہیں اور کافروں کو ماریں گے نہیں. یہاں پہ ہر چیز ویل ڈیفائنڈ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے کوئی ایسی چیز چھوڑی نہیں ہے یہاں پہ کہ جو کسی طرح کی ایمبیگوٹی پیدا کر دی جائے. مسجد حرام ہے. مسجد حرام کس مقصد کے لیے جانا ہے؟ حج کے لیے جانا ہے. حج کے لیے روکا جا رہا ہے. کن سے لڑنا ہے؟ الذین یقاتلونکم، جو تم سے لڑتے ہیں ان سے لڑنا ہے. یہاں سے سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک ہر چیز ویل ڈیفائنڈ ہے. اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. ہر چیز بیان کر دی گئی ہے. جب بیان کر دی گئی ہے تو اس کے بعد کیا چیز ہے
جس کو ہم شریعت کہیں گے اور کیا چیز ہے جس کو ہم اللہ کی سنت کہیں گے. یہ دو چیزیں واضح رہنی چاہیے. اس کے پہلے کہ ہم اس جگہ تک پہنچیں، میں آپ کے سامنے کچھ اور چیزیں ہیں وہ رکھنا چاہتا ہوں. وہ چیزیں کیا ہیں کہ یہ اصل میں یہ جو آیات ابھی آ رہی ہیں یہ قتال کی فاؤنڈیشن آیات ہیں. یعنی قرآن مجید کے اندر قتال اور جہاد کے حوالے سے کوئی 27 اور 28 جگہ ہیں جہاں قتال اور جہاد کی بات کی گئی ہے. ان 27-28 جگہوں کو اگر آپ دیکھیں تو وہ کون سا اصول کار فرما ہے، ان سب کے نیچے جو فاؤنڈیشن جو آیا ہے وہ یہی آیا. یعنی یہی آیا ہے جو سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک جو ہے آپ جتنے بھی قتال کی آیات دیکھیں گے وہ یہی آیا جو ہے اس کی بیس میں یہی آیا بیٹھی ہوئی ہے. یعنی جہاں پہ بھی اب ہم قتال کے حوالے سے پڑھیں گے، سورہ آل عمران میں پڑھیں گے، سورہ النساء میں پڑھیں گے، سورہ مائدہ میں پڑھیں گے، سورہ انفال میں پڑھیں گے، سورہ توبہ میں پڑھیں گے، سورہ محمد میں پڑھیں گے، اور بھی جگہ ہیں. میں چند ایک مثالیں دی ہیں جن صورتوں میں یہ آیات آ رہی ہیں. وہ جب ہم یہ پڑھیں گے تو ہمیشہ یہ آیات کا حوالہ رہے گا. اس لیے ذرا میں اس کو تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. کیا اس سے پہلے بھی قتال کی کوئی آیات ہمارے سامنے آئی ہیں؟ جی ہاں، آئی ہیں. یعنی یہ دوسرا موقع ہے جب یہ آیات آئی ہیں. جو پہلا موقع ہے وہ میں بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے سورہ حج کی آیا نمبر 39 اور 40 ہے. یہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ پوری جو ہے نا تفصیل سامنے آ جائے. یہاں پہ کہا گیا ہے کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. مدینہ میں لوگ آ گئے ہیں، سورہ حج مدنی سورہ ہے، مدینہ میں آ گئے ہیں، اور اب یہاں پہ ان کو اجازت دے دی جاتی ہے جن پہ جنگ ٹھونسی جا رہی ہے، جو اذن للذین یقاتلون بانہم، ان کے ساتھ لڑا جا رہا ہے. یعنی ابھی مدینہ بیٹھے ہی نہیں، پیچھے سے خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ وہ کسی دن آیا چاہتے ہیں اور تمہارا کلا کما کر دیں گے. یہی وجہ ہے کہ سال 1.5 سال کے اندر وہ لوگ آئے ہیں اور میدان بدر میں اترے ہیں، اور وہ اپنے تئیں ان لوگوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے آئے ہیں. اور یہاں پہ جب یہ خبریں آنا شروع ہوئی ہیں تو سب سے پہلے تسلی اور تشفی دی ہے یعنی مسلمانوں کو قرآن مجید نے کہ ان کو اجازت دی جاتی ہے. یہاں پہ بڑا اہم لفظ ہے اذینا، اجازت، اذن دیا گیا ہے، پرمیشن دی گئی ہے. یہ کوئی ابھی لازمی نہیں ٹھہرایا گیا. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، لازمی نہیں ٹھہرایا گیا. اور یہ کہا گیا تھا کہ ان پہ ظلم ہوا ہے، ان کو نکالا گیا ہے گھروں سے، ظلم ہوا ہے. اور یہ جو لفظ ابھی ہم نے فتنہ پڑھا تھا یہ اسی کی ڈیفینیشن آپ کو یہاں مل جاتی ہے کہ ان پہ ظلم ہوا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر معاملے پہ قادر ہے، ان کی مدد میں وہ خود بھی اترے گا. یعنی کن کی؟ یعنی ان لوگوں کی جو ابھی مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں. یہاں پہ دیکھیں کہ مہاجرین ہی ہیں جن کو مخاطب کیا جا رہا ہے. یہاں پہ ابھی جو مدینہ کے مسلمان، جو نئے مسلمان ہوئے ہیں جن کو انصار مدینہ کہا جاتا ہے، وہ لوگ نہیں ہیں یہاں اس آیا کے اندر مخاطب. یہ اس آیا کے اندر وہی لوگ مخاطب ہیں جو مکہ سے آئے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ الذین اخرجوا من دیارہم، ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا ہے بغیر حق، نا حق نکال دیا گیا ہے. اور کیوں نکالا ہے؟ الا ان یقول ربنا اللہ، انہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے. یہ کلمہ تھا جس کی بنیاد پہ ان کو گھروں سے نکال دیا گیا ہے. اور اللہ کیوں نہیں ان کی مدد کرے گا؟ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ الدِّمَتْ. اور اس کے بعد ریزن بیان کی ہے کہ لوگوں کو میں اٹھاتا رہا ہوں کہ وہ اٹھیں اور ایک دوسرے کے خلاف قتال کریں. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے، پچھلی شریعتوں میں بھی یہ سنت رہی ہے کہ یہ میں اٹھاتا رہا ہوں لوگوں کو. اگر نہ اٹھاتا تو کیا ہوتا؟ یہ ہوتا کہ یہ منہدم کر دیے جاتے. لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ. کیا چیز جو ہے نا منہدم کر دی جاتی، کیا چیز ڈھا دی جاتی؟ وہ صوامع ہیں. صوامع کہتے ہیں یہ موناسٹریز جو ہوتی ہیں جہاں پہ راہب جو ہے نا اپنی عبادت کرتے ہیں.
عیسائیوں کے ہاں یہ تصور تھا اور اب بھی ہے. انہوں نے علیحدہ سے بلڈنگز بنائی ہوتی ہیں، وہ ننز اور مونکس جو ہوتے ہیں وہ اپنی پوری زندگی وہاں وقف کر دیتے ہیں. گو کہ یہ بھی ایک بدعت ہے، قرآن مجید میں آگے چل کے اس پہ بھی تبصرہ کیا ہے. وہاں پہ جو بلڈنگز ہوتی ہیں ان کو صوامع کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد بیون کا یہ لفظ جو ہے یہ چرچ کے لیے استعمال ہوتا ہے، چرچز کے لیے، عیسائیوں کی عبادت گاہوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. بصلابات یہ سیناگوگز جو یہودیوں کی عبادت گاہیں ہیں ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد مساجد کہا ہے. یہاں 4 ہیں عبادت گاہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی جو مونسٹریز، اس کے بعد چرچز، سیناگوگز اور مسجدیں. یہ 4 چیزیں ہیں جن کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے. اور اس کے بعد کہا ہے کہ یذکر فی حسم اللہ، یذکر فی حسم اللہ کثیرا. ان جگہوں پہ اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے. ان سب عبادت گاہوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اون کیا ہے. ان تمام جگہوں پہ اللہ ہی کا نام لیا جاتا ہے، کسی اور کا نام نہیں لیا جاتا. تو اگر یہ میں اجازت نہ دیتا تو سب سے پہلے جو ہدف ہوتا ہے انسانوں کا وہ یہی ہوتا ہے کہ منارٹیز کو ان کی مذہبی مقامات کا کلا کما کیا جائے. ولا ینصرن اللہ من ینصرہ، اللہ تعالیٰ کی ذات یقیناً جو ہے مدد کرے گی جو اس کی مدد کے لیے اٹھے ہیں. اب ان مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ تم اصل میں جو ہے نا اگر یہ قتال میں اترو گے تو یہ اللہ کے راستے میں اترو گے، میں تمہاری مدد کروں گا. ان اللہ لقوی عزیز، یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات غالب ہے اور وہ تمہیں غلبہ دے کے رہے گی. یہ بات ہے جو اس پہلی آیا کے اندر آئی ہے. اس آیا کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ یاد رکھیں کہ یہاں پہ صرف مہاجرین ہیں، چند 100 بھی نہیں. یعنی 313 تھے اترنے والے میدان بدر میں، کیا وہ سارے کے سارے مہاجرین تھے؟ نہیں، اس میں مقامی لوگ بھی تھے. تو یہ کہیں کہ 100 کے لگ بھگ جو ہے لوگ ہوں گے، یعنی جو مرد اترے ہیں جو مہاجرین بن کے آئے ہیں. اور دوسری طرف سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں جو مکہ کے اندر ہیں. جب وہ دعویٰ بولیں گے تو ان کو تسلی اور تشفی دی جا رہی ہے. لیکن یہ ساتھ کہا جا رہا ہے کہ کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ افرادی قوت کی وجہ سے جو ہے نا جنگیں جیتی جاتی ہیں. نہیں، تمہارے پیچھے میں بیٹھا ہوں، تمہارے پیچھے میں کھڑا ہوں، یقیناً کامیابی تمہاری ہی ہوگی. یہی وہ بات ہے جو یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے کہ اب تم جو ہے اب شریعت اتر رہی ہے. پہلے اذن دیا گیا تھا، پہلے پرمیشن دی گئی تھی، اب یہاں پہ شریعت اتر رہی ہے. شریعت کب دینا شروع کی ہے؟ جب پیچھے بہت ساری چیزیں واضح کر دی گئی ہیں. پیچھے کون سی چیزیں واضح کر دی گئی تھی؟ اگر آپ اس کو ترتیب کو بھی سامنے رکھیں تو بڑی اہم چیز ہے. سب سے پہلے انفرادی طور پہ انسانی جان کی حرمت ہے، ہر صورت میں اس کو قائم و دائم رکھنا ہے. پھر اس کے بعد مال کی حرمت ہے. انفرادی لوگوں کی جو ملکیتیں ہیں ان کو ہر صورت میں جو ہے نا ان کی حرمت، ان کی احترام کو قائم و دائم رکھنا ہے. اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ جو ہے نا کیا دیا گیا تھا ہمیں رمضان دیا گیا اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ، تاکہ یہ شریعت پہ عمل کرنا مشکل یعنی آسان ہو جائے. اب آگے بڑھے ہیں تو اب کولیکٹیولی امن ہر صورت میں قائم رکھا جائے گا. یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں جان کی حرمت، مال کی حرمت، یہاں پہ جو کولیکٹیو جو انسانوں کی امن ہے وہ ہر صورت میں خریدا جائے گا، ہر صورت میں اس کی اہمیت کو سامنے رکھا جائے گا. اور اس کے لیے اگر انسانوں کو میدان جنگ میں اترنا پڑا تو وہ بھی میں اتاروں گا. یہ وہ کام ہے جو یہاں پہ جو حرمتیں قائم رکھنی ہیں انسانی جان کی، جو امن کی، جو پیسفل انوائرمنٹ کی ہے، اس مقصد کے لیے، تاکہ جو فتنہ ہے اس کا کلا کما کیا جائے. یہ جو فتنہ ہے یہ آپ کے سامنے اب واضح ہو گیا. یہ کیا چیز ہے؟ یعنی ہر صورت میں معاشرے کے اندر امن رکھنا ہوگا. یہ وہ چیز ہے جس کی تعلیم قرآن مجید دے رہا ہے. اس تعلیم کے ساتھ دیکھیں تو اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی ایک چیز جو ہے نا عبادت ہے. وہ عبادت حج کی عبادت ہے. جس طریقے سے ہم نے رمضان میں روزوں کو جوڑا ہے، مالی معاملات کے ساتھ جوڑا، باقی شریعت کے ساتھ جوڑا، اور یہ کہا کہ یہ ٹریننگ ہے، یہ سلیبس ہے. اب جب کہ ہم اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، قتال کے لیے نکل رہے ہیں، بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ حج ہے. تو حج کیا چیز ہے؟ حج کی عبادت یہ بھی اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. یہ وہ جو کام جو بعض اوقات انسانوں کے خلاف لڑتے ہو، جو شیطان اور ابلیس کے چیلے ہیں ان کے ساتھ لڑتے ہو، یہ پوری زندگی کا معاملہ ہے.
ہمہ وقت شیطان کے ساتھ لڑنا ہے، یہ حمیت اور حمایت کا اعلان ہے۔ یعنی اگر ہم کیٹیگرائز کریں عبادتوں کو تو اس طریقے سے بھی کیٹیگرائز کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے خالصتاً پوجا کو دیکھنا ہے، عبادت کو دیکھنا ہے، پرستش کو دیکھنا ہے، تو نماز اللہ تعالیٰ کی ذات نے دی ہے۔ اگر اطاعت کو دیکھنا ہے، فرما برداری کو دیکھنا ہے، اوبیڈینس کو دیکھنا ہے، تو روزہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دیا ہے۔ میزان کو استاد محترم کی جو کتاب ہے اس کو پڑھیں، جو عبادات کا چیپٹر ہے اس کے شروع میں کیٹیگرائز کیا ہے کہ نماز اصل میں جو ہے یہ پوجا پرستش کا نام ہے، روزہ اصل میں اطاعت کا نام ہے، حج اصل میں یہ حمایت اور حمیت کے لیے اٹھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمایت کے لیے اٹھنے کا نام حج ہے۔ یعنی جس کنٹیکسٹ میں یہ آیات آ رہی ہیں، جس طریقے سے شریعت اللہ تعالیٰ کی ذات دے رہی ہے، اسی کنٹیکسٹ میں جو ہے نا عبادات بھی آ رہی ہیں۔ وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں، ان عبادات کی اہمیت کیا ہے۔ جب تم عبادات میں سے حج کے لیے نکلو گے تو جو حج کے لیے نکلنا ہے یہ اللہ کی حمیت اور حمایت کے لیے نکلنا ہے۔ یعنی جس طریقے سے ہم انسانوں کے ساتھ جو دشمن ہے، انسانوں کے معاشروں کے جو دشمن ہیں ان کا کلا کامہ بھی کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں ابلیس کی طرف سے جو ہمیں ملتی ہیں، شیطان کی طرف سے ہمیں جو ملتی ہیں، ان کا بھی کلا کما کرنا ہے۔ اپنے اندر تمام نفرتوں کو، اپنے اندر تمام حقارتوں کو، اپنے اندر تمام بغض و عداوت کے جو بیج پائے جاتے ہیں، ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، ان کو صاف کرنا، پاک کرنا ہے۔ اسی چیز کا نام حج ہے۔ جب آپ حج کرتے ہیں، آخر میں کنکریاں مارتے ہیں، گویا کہ آپ میدان جنگ میں اتر آتے ہیں۔ آپ احرام باندھتے ہیں، گویا کہ آپ نے جو احرام ہوتا ہے وہ آپ نے جنگ کا لباس ہے جو پہنا ہوا ہے۔ کنکریاں مارتے ہیں، گویا کہ آپ دشمن پہ، جو ابلیس اور شیطان جو دشمن ہے، تمہارے اپنے اندر کا دشمن ہے، اس پہ کنکریاں مار رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی اسی بیک گراؤنڈ کے ساتھ قتال کا حکم آتا ہے کہ جو معاشرے کے اندر ہوں یا معاشرے کے ساتھ جو ملکوں کے ملک جو ہے نا جو بغاوت کر اٹھتے ہیں، ہم اپنے معاشروں کے اندر جب بھی جو ہے نا کوئی پرابلم کریٹ ہوتا ہے، امن کو خطرہ ہوتا ہے، پولیس کے ادارے قائم کرتے ہیں۔ جب قوموں کی قومیں جو ہے نا سرکش ہو جائیں تو پھر اس کے بعد جہاد اور قتال کا معاملہ آتا ہے۔ اس میں ایک پہلو ہے جو بڑا نمایاں پہلو ہے، وہ پہلو کیا ہے؟ وہ فتنہ ہے۔ اصل جو شریعت ہے وہ شریعت فتنے کے حوالے سے ہے۔ یعنی مسلمانوں کے پاس اگر قوت ہوگی، مسلمانوں کے پاس اگر افرادی قوت ہوگی، مالی قوت ہوگی، اس کا قانون بھی سورہ انفال میں آگے جا کے دے دیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر مخالف کے پاس 50% جو ہے نا، یعنی وہاں پہ 1 اور 2 کی جو ہے نا ریشو رکھی ہے، یعنی اگر 2 بندے آپ کے سامنے سے لڑنے کے لیے آتے ہیں اور آپ اکیلے ہیں، آپ نے میدان جنگ میں اترنا ہے۔ یعنی اگر آپ 100 ہیں تو دشمن 200 ہے تو آپ نے میدان جنگ میں اترنا ہے۔ اب موجودہ دور میں بھی اگر ہم نے یہ دیکھنا ہے، اگر ہمارے پاس جو قوت ہے، کہیں کوئی فتنہ جو ہے نا برپا ہے، آپ اترنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے حکومت اس چیز کا اعلان کرے گی۔ حکومت اعلان کرے گی، وہ دیکھے گی کہ یہ فتنہ برپا ہوا ہے، اب اس کا کلا کما کرنا ہے، تو سب سے پہلے یہ دیکھے گی کہ میرے پاس ریسورسز کیا ہیں۔ ریسورسز ہیں جو سب سے پہلے جو ہے نا زیر بحث آنے چاہیے۔ پھر وہ ریسورسز کو دیکھتے ہوئے میدان جنگ میں اترا جاتا ہے، الٹ اپ نہیں اترا جاتا۔ اور یہ جو اصول ہے اس کو سورہ انفال میں آگے چل کے جہاں دیکھیں گے، یہاں پہ 2 چیزیں ہیں جو آپس میں گڑبڑ ہو جاتی ہیں۔ وہ جو 2 چیزیں ہیں، وہ ایک شریعت کا بیان، جیسا کہ میں نے کہا کہ فتنہ یہ قیامت تک کے لیے اگر مسلمانوں کے پاس ہمت ہے، قوت ہے، تو وہ اس فتنہ کا کلا کما کرنے کے لیے وہ اتر سکتے ہیں۔ یہ کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ لازمی کر دیا گیا ہے، بلکہ ہر صورت میں امن کو قائم و دائم رکھنا ہے۔ ہمیشہ پہلے ڈائلاگ ہوگا، پہلے ہمیشہ جو ہے لوگوں سے بات ہوگی۔ اگر نہیں ہوتی تو کلیکٹیولی پوری انسانیت یہ سمجھ رہی ہے کہ اب میدان جنگ میں اترا جا سکتا ہے، تو پھر اترا جائے گا۔ اور وہاں پہ بھی وہاں مال کے لیے نہیں جائیں گے، سیاسی دبدبے کے لیے نہیں جائیں گے، مال و دولت کے لیے نہیں جائیں گے، لوگوں پہ حکومت کرنے کے لیے نہیں جائیں گے۔ بس جتنی بات کہی گئی ہے بس اتنی بات ہے، اس سے آگے نہیں بڑھا جائے گا۔ یہ ایک پہلو۔ دوسرا پہلو جو اسی کے اندر جو ہے نا وہ ہے، یہ پورا کا پورا روڈ میپ ہے جو دے دیا گیا ہے مسلمانوں کو۔ انہوں نے کرنا کیا ہے؟ یعنی ابھی جہاد شروع نہیں ہوا، یہ آیت اتری ہیں، ان کو شریعت دے دی گئی ہے، روڈ میپ یہ دے دیا گیا ہے کہ جنگ شروع ہوگی اور اس کے بعد گو کے انیشیٹ کرنے والے وہ لوگ ہوں گے، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے ہی انیشیٹ کیا ہے۔ بدر میں بھی وہی آئے ہیں، اس کے بعد جو احد کی جنگ ہوئی ہے وہاں پہ وہ آئے ہیں، اس کے بعد احزاب کی جنگ ہوئی ہے وہ خود آئے ہیں۔ تو یہ وہ خود آئے ہیں، بار بار جنگیں امپوز کی ہیں ان لوگوں نے، اور آئیں گے تو وہ خود ہی جنگیں وہ خود ہی شروع کریں گے۔
لیکن جب یہ جنگیں شروع ہو جائیں گی اس کے بعد رکنا نہیں ہے، اس کے بعد رکنا نہیں ہے۔ اس کے لیے کہا ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ اس کے بعد یہ جنگ جاری و ساری رہنی چاہیے، یہ ان کافروں کی یہی سزا ہے۔ اور اس کے بعد آگے کہا ہے فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر جو ہے نا یہ رک جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ہے۔ رک جاتے ہیں، یہاں رکنے سے کیا مراد ہے؟ رکنے سے مراد یہاں پہ یہ کہ جنگ ختم کر دیں۔ میں پھر آپ لوگوں کو یعنی یہاں پہ لے جانا چاہتا ہوں، جو پہلے آپ کے لوگوں کے سامنے جو چیز میں نے رکھی تھی وہ تھی سورہ حج سے ابتدائی۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے آخری حکم جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں، جو کہ سورہ توبہ کا ہے۔ سورہ توبہ میں اگر آپ دیکھیں تو جو آخری حکم ہے جہاں پہ ان کو دے دیا گیا، ان کو کہہ دیا گیا کہ یہ اب یہ زندہ نہیں رہ سکتے، اس کی آیت نمبر 5 ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب یہ حج کے ایام جو ہے نا گزر جائیں، یہ سن 9 ہجری کا واقعہ ہے، یہ گزر جائیں تو اس کے بعد ان مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ یہ وہی ہے جو ہم پیچھے پڑھائے ہیں، یہاں پہ آیا ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں ان کو پاؤ قتل کرو، وَخُذُوهُمْ اور ان کو پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ اور ان کا محاصرہ کرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ اور ہر جگہ ان کی طاق لگاؤ، گھات میں بیٹھو۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر وہ توبہ کر لیں، یعنی یہ کہ اسلام قبول کر لیں اور نماز ادا کریں اور زکوٰۃ دیں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ، تو ان کا راستہ جو ہے نا یعنی ان کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ ان اللہ غفور الرحیم، یہاں پہ بھی دیکھیں غفور الرحیم کا جو ہے نا الرحیم کا لفظ آیا ہے، یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہی ہے فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر وہ رک جاتے ہیں، وہ کون سا رکنا ہے جو رک جاتے ہیں؟ یہ ہمیں سورہ توبہ کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ رکنا کیا ہے۔ وہ رکنا یہ ہے کہ فَإِن تَابُوا، یہ وہی چیز ہے۔ اگر آپ یہاں پہ بھی دیکھیں فَإِنِ انْتَهَوْا، یہاں پہ آیا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اگر یہ رک جاتے ہیں یعنی یہ کہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کے بعد نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو پھر ہی ان کے لیے معافی کا اعلان ہوگا۔ یہ وہ چیز ہے۔ اس کے بعد وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اس کے بعد جب تک یہ دو ٹارگٹ تمہیں دے دیے گئے ہیں، دو ٹارگٹ، ایک یہ کہ فتنہ کا کلا کما کرنا ہے، یہ میں نے بڑی تفصیل کر دی ہے۔ اس کے بعد اصلی چیز جو ہے یعنی اس کے بعد جو بعد کا جو بیان ہے وہ یہ کہ دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی اس جزیرہ نمائی عرب میں یہ سارا کا سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ اس سارے کے سارے دین ہونے کے لیے دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ ان کو زیر دست رکھا جائے، یعنی یہ کہ ان کو سیکنڈ کلاس سٹیزن کے طور پہ جو ہے نا ان کو رکھا جائے، یا یہ کہ ان کے ساتھ یعنی ان کو بالکل خاتمہ کر دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو خاتمہ کر دیا جائے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں جو جہاں پہ کی گئی ہیں، اور یہ دونوں چیزیں کی گئی ہیں وہ کیا ہے؟ ان مشرکین مکہ کا کلا کما کیا گیا اور خاتمہ کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ اہل کتاب کے ساتھ جو ہے وہ زیر دست کر سے ان کے جزیہ لیا گیا ہے۔ یہ ہے یقول الدین للہ، اس پورے علاقے میں سارا کا سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی یہ پورا کا پورا روڈ میپ مہیا کیا گیا ہے۔ یہ کن لوگوں کے لیے کہا گیا تھا؟ یاد رکھیں پیچھے جزاء الکافرین آیا ہے لفظ، اس کو ہم کسی طور پہ جو ہے نا اپنے سامنے سے ہٹا نہیں سکتے، جن پہ اللہ کے رسول کی جو ہے نا حجت ہو چکی۔ اور اس کے بعد ہے فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اگر اس کے بعد یعنی یہ رک جاتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں، تو کوئی ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی سوائے ظالموں ہی کے خلاف، یعنی جو نہیں رکیں گے ان کو ظاہر ہے کلا کما کیا جائے گا، ان کا خاتمہ کیا جائے گا۔ یہ وہ آیا ہے، اس کے ساتھ جو سورہ بقرہ کا مزید ہے وہ آپ کے سامنے اس کو رکھتا ہوں، جو ان کو نکالا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر آپ دیکھیں تو وہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَأُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، انہوں نے اللہ کے رسول کو نکالا تھا، یعنی یہ بھی جو ہے نا بڑا ٹرننگ پوائنٹ آ جاتا ہے۔ جب اللہ کے رسول اپنی قوم سے نکل جاتے ہیں تو پیچھے لازماً عذاب آ جاتا ہے۔ اگر حضرت نوح علیہ السلام نکلے ہیں اپنی قوم سے، حضرت لوط علیہ السلام نکلے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام نکلے ہیں، اس طرح باقی جو رسول ہیں اپنی قوموں سے نکلے ہیں، اس طرح جب جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا مصر سے نکلے ہیں، پیچھے عذاب آ گیا ہے،
تو یہ معاملہ وہی معاملہ ہے، یہاں پہ اس چیز کی بات کہی جا رہی ہے کہ انہوں نے رسول کو نکالا اور اس کے بعد رسول پہ جنگیں ہیں جو مسلط کی ہیں، یعنی یہ بات کہی گئی یہاں پہ۔ اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ اب ان کے اوپر اگلی آیت کے اندر بتایا گیا کہ یہ دو وجہ تھیں جس کی وجہ سے، یعنی اتمام حجت تو ہو چکا، لیکن اس کے بعد مزید جو دو وجہ ہیں جس کی بنیاد پہ اتمام حجت ہو چکنے کے بعد جو عذاب لازمی ہو گیا ہے، وہ عذاب یہ ہے کہ انہوں نے رسول کو نکالا ہے اور رسول پہ جنگیں تھوپی ہیں، اور اس کی وجہ سے کہا گیا کہ اب اللہ کا وہ عذاب جو اللہ کی سنت ہے جو آیا کرتی ہے، وہ اب تمہارے ہاتھوں کے ذریعے سے آئے گی۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، ان کے ساتھ لڑو اور یہی جو عذاب ہے اللہ کا وہ تمہارے ہاتھوں کے ذریعے سے آئے گا، اور یہ دنیا کے اندر ہی یہ کلا کما ہو جائے گا، اس قوم کا پوری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ وہ چیز ہے، جب یہ خاتمہ ہو جائے تو اس کے بعد کہا ہے اگلی آیت میں، یہ نمبر 13 پڑھی تھی، 14 پڑھی ہے، اس کے بعد 17 آیت میں اگر آپ دیکھیں تو یہ کہا گیا ہے کہ بیت اللہ اب تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ وہاں پہ سورۃ توبہ میں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، جو لوگ جنہوں نے خود اپنے کفر ہونے کا یعنی خود وہ اقرار کر چکے ہیں، اس کی بنیاد پہ یہ مسجد اب کسی طور پہ بھی جو ہے بیت اللہ کی، یہ ان کے حوالے نہیں رہ سکتی۔ اور اس کے بعد اگلی آیت میں کہا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، یہ انہی کے پاس جو ہے نا یہ مسجد جائے گی جو اللہ پہ ایمان لائے اور جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں اور نمازیں عطا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، انہی کے پاس جائے گی۔ یہ وہ اعلان ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو ہم پیچھے پڑھائے ہیں، ابراہیم علیہ السلام جو ہے مکہ آتے ہیں، گھر بناتے ہیں، اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں کہ یہ پاک گھر رہے گا اور وہاں پہ کبھی بھی جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتی بتوں کی پوجا۔ اب وہ جو پہلو ہے یہ کہ اس قوم نے، اس امت نے یہ کام کرنا ہے جن کو شہادت حق کی ذمہ داری دی گئی ہے، اس کا بڑا واضح طور پہ یہ چیزیں ہمیں یہاں پہ مل رہی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہا، آخری جو بیان کر دیا گیا کہ یا ایھا الذین، آگے آیت نمبر 28 میں بتایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، یہ مشرکین جو ہیں یہ نجس ہیں، ناپاک ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے گزر جانے کے بعد یہ یہاں اس گھر کے قریب بھی نہ آنے پائیں، اور اس گھر کے قریب بھی نہ آنے پائیں یعنی ان کا کلا کما ہو جائے گا، اگر کوئی بچ بھی جاتا ہے تو وہ نہیں آ سکتا۔ یہی وہ بیان تھا جس کا پورا روڈ میپ جو ہے نا ہمارے سامنے یہاں پہ رکھ دیا گیا۔ یہاں پھر میں سمرائز کر دیتا ہوں، اس کے اندر دو قانون ہیں جو بیان کیے گئے ہیں قتال کے حوالے سے۔ حج پہ جانا ہے، قتال کو جاری و ساری رکھنا ہے، پھر جو ہے نا جب تک دو چیزیں ہیں جن کا خاتمہ نہ ہو جائے، ایک یہ چیز کہ فتنہ کا خاتمہ نہ ہو جائے، اور دوسری یہ کہ یہ سارا کا سارا دین جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو جائے۔ دو ٹارگٹ ہیں رکھے ہیں جو صحابہ اکرام کے سامنے رکھے ہیں، ٹارگٹ ویل ڈیفائنڈ ہیں، قوم ویل ڈیفائنڈ ہے۔ اس میں سے ایک جو ٹارگٹ ہے وہ قیامت تک رہے گا، وہ شریعت کا حصہ ہے، وہ فتنہ کا کلا کما ہے۔ اگر مسلمانوں کی حکومتوں کے اندر یہ کوئی ہمت اور جرت ہے تو وہ کر سکتے ہیں، یہ ایڈونچر یہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ دوسرا پہلو ہے، یہ شریعت کا پہلو نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ یہ کبھی بھی دو چیزوں کو آپس میں مکس نہیں کرنا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے یہ مکس ہو چکا ہے، یہ مکس ہو چکا ہے ہمارے ہاں۔ یعنی جب تک مسلمانوں کا جو غلبہ دنیا میں رہا تب تک تو یہ موضوع زیر بحث نہیں آیا، یعنی اتنا زیادہ نمایاں نہیں ہوا۔ یہ تو ظاہر ہمیں معلوم تھا، یہ صحابہ اکرام کے ساتھ ہی خاص تھا، لیکن جب سے جو ہے نا مسلمان دوبارہ سے ری آرگنائز ہوئے ہیں، نئے سرے سے جو ہے نا حکومتیں بنی ہیں امپیریلزم کے بعد، پھر وہاں پہ مسلمانوں کی جماعتیں وجود میں آئی ہیں، انہوں نے اپنا ٹارگٹ رکھا ہے کہ جب ہمیں حکومتیں ملیں گی ہم یہ کام کریں گے، پوری دنیا سے کفر و شرک کا کلا کما کریں گے۔ یہ جو ٹارگٹ ہے یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، یہ بڑا واضح رہنا چاہیے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ صرف اللہ کے رسولوں کے ساتھ خاص ہے، اور وہ جو خاص ہے وہ بھی یہاں پہ بڑا مقام واضح طور پہ کر دیا گیا ہے۔ یہ مسجد حرام اور اس کا علاقہ ہے، اور وہی مشرکین مکہ ہیں، انہی کے لیے کہا جا رہا ہے وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، دین یہاں پہ سارا کا سارا اللہ کے لیے ہوگا۔ سورۃ توبہ کے ساتھ بھی میں نے موازنہ کر کے بتا دیا ہے، اور یہاں پہ بھی ہم نے دیکھ لیا، یہ ویل ڈیفائنڈ چیزیں ہیں جو اللہ کی سنت ہے، وہ اب ہم اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ اب اگر ہو سکتا ہے کولیکٹیولی، پاسبلی ہو سکتا ہے، تو وہ فتنہ ہے، فتنہ کا خاتمہ کرنا ہے۔ فتنہ ظلم ہوتا ہے، مینارٹیز کے ساتھ ہوتا ہے، زبان کی بنیاد پہ ہوتا ہے، نسل کی بنیاد پہ ہوتا ہے، مذہب کی بنیاد پہ ہوتا ہے، وہ ساری چیز ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھ لی ہے۔ یہ چیز مد نظر رہنی چاہیے
تو پھر جہاد و قتال کا یہ پورا موضوع جو ہے ہمارے لیے کبھی بھی الجھن کا باعث نہیں ہونا چاہیے. یہ جب بھی ہوگا یہ حکومتیں اس چیز کو انیشیٹ کریں گی، حکومتوں کے جو حکمران ہوتے ہیں وہ انیشیٹ کریں گی. یہ جو شریعت کا بیان ہے، جس طرح جان کی حرمت کا پیچھے ہم نے بیان پڑھا، وہ کوئی انفرادی طور پہ کسی ایک شخص قتل ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں کوئی جو دوسرے شخص کو مارا جائے گا، یہ کسی ایک شخص کو حق نہیں دیا جا سکتا، کسی ایک گاؤں اور ایک شہر کو حق نہیں دیا جا سکتا. یہ حق دیا جا سکتا ہے تو حکومت کو دیا جا سکتا ہے کہ وہ قصاص کا معاملہ کرے. جہاد کے حوالے سے بھی یہ چیز ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے. یہ صرف اور صرف حکومت اعلان کرتی ہے، اور کسی عالم دین کو یہ حق نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ اب ہم جہاد ہم پہ لازم ہو گیا ہے. وہ ایک رائے تو دے سکتے ہیں، جس طرح صحافی رائے دیتے ہیں، سیاستدان رائے دیتے ہیں، عام آدمی رائے دیتا ہے، ایک عالم دین بھی رائے دے سکتا ہے. لیکن یہ کہ کوئی عالم دین اٹھ کے کھڑا ہو کے کہے کہ اب ہم پہ جہاد لازم ہو گیا ہے، کسی طور پہ نہیں مانا جا سکتا. یہ صرف اور صرف حکمران جو ہے، حکمران اپنے حالات کو، قوم کو جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ میں لے کے تب جو ہے یہ معاملہ کیا جا سکتا ہے. وہ جب کیا جائے گا تو اس کی بھی اخلاقیات ہیں، وہ کچھ ہم ساتھ یہاں پڑھ رہے ہیں، آگے بھی آئیں گے، ان کو بھی دیکھیں گے. اخلاقیات کو ہمیشہ مد نظر رکھا جائے گا. اس کے تحت قتال جو ہوگا وہ فی سبیل اللہ ہوگا، اس کے ساتھ کوئی اور خواہش، کوئی اور قومی جذبہ، کوئی اور قومی فخر نہیں ہو سکتا. اس چیز کو سامنے رکھیں تو پھر اس چیز پہ کوئی انگلی نہیں اٹھتی کہ جہاد اور قتال پہ. ادروائز اگر دوسرا پہلو بھی ساتھ لے لیں تو پھر یہاں پہ ایک بڑا ہی اہم پوائنٹ ہے جو میں آپ لوگوں کو یہاں پہ آج کے سیشن کے خاتمے پہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. وہ بڑا ہی اہم ہے. ذرا ایک دفعہ پھر میرے ساتھ دیکھ لیں کہ وہ پوائنٹ کیا ہے. مسلمانوں کو تو یہی کہا گیا تھا نا کہ فتنہ کا خاتمہ کرنا ہے. وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. یہ سٹیٹمنٹ کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹ ہے. میں خاموش ہو گیا ہوں اس لیے یہ آپ لوگوں کے سامنے خود واضح ہو جائے کہ یہ کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹ ہے. ایک طرف آپ فتنہ کا خاتمہ کرنے کے لیے نکلے ہو، اس بنیاد پہ ہم پہ ظلم ہوا تھا، اس بنیاد پہ کہ ہم پہ ظلم ہوا تھا فتنہ کا خاتمہ کرنے کے لیے نکلے ہو، اور اس کے بعد ایک اور فتنے کا اضافہ کر رہے ہیں کہ اب دوسرے لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں. یہ اپنے وجود کے اندر کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹ ہے. یہ اگر دونوں چیزیں ہم مسلمانوں کے ساتھ آج بھی لاگو کر دیں تو یہ کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹ ہے. لیکن جب ہم اس کو دوسرے حصے کو اللہ کی سنت کے ساتھ جوڑ کے دیکھتے ہیں تو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے. دونوں کو آپس میں گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے. یعنی دوسری سٹیٹمنٹ کو ہم پھر کیسے دیکھیں گے؟ بالکل ایسے ہی دیکھیں گے کہ آپ گاڑی چلاتے ہوئے جا رہے ہیں، حادثہ ہو جاتا ہے، اوپر سے کوئی پتھر گر جاتا ہے، طوفان آ جاتا ہے، آندھی آ جاتی ہے، کوئی اور حادثہ ہو جاتا ہے، تو ہم کبھی بھی انگلی نہیں اٹھاتے. ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ کو منظور تھا. تو یہی صورتحال اللہ کی جو سنت ہے قوموں کو تباہ کرنے کی، اتمام حجت کر دینے کے بعد، یہ صرف تبھی ہوگا جب اللہ کے رسول موجود ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کہے گی کہ اب اس قوم کا خاتمہ کر دیا جائے. نوح علیہ السلام نکل جاتے ہیں اپنی قوم سے اور پیچھے قوم کا خاتمہ ہو جاتا ہے. دو طریقوں سے عذاب آتا ہے، یا کہ سورہ بقرہ میں پڑھیں گے، سورہ توبہ میں پڑھیں گے. ایک جب لوگ تھوڑے ہوتے ہیں تو پھر قدرتی آفات کے ذریعے سے جو ہے نا وہ خاتمہ کر دیا جاتا ہے قوموں کا. لیکن اگر افراد مل جائیں، زیادہ ہو جائیں، ماننے والے کچھ مل جائیں، تو اس کے بعد پھر حکومت قائم کی جاتی ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت قائم کی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے حکومت قائم کی ہے. تو پھر اس صورت میں پھر جب افراد مل جائیں تو پھر مخالفین پہ پھر قدرتی آفات نہیں آیا کرتی، پھر انسانوں کے ہاتھوں کے ذریعے سے جو ہے نا عذاب دیا جاتا ہے، جو کہ ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا سورہ بقرہ کے اندر، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، تمہارے ہاتھوں سے عذاب آئے گا. یہ اللہ کی سنت ہے. ادروائز یہ کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹ جو ہے کبھی بھی ریزالو نہیں ہوگی. اسی کے ساتھ آج کا یہ ہم سیشن ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال ہو تو اس کو لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم سر.